اہل تشیع کی واجب ہے. واجب ہے. بالکل. سنیوں کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھیں گے کبھی جماعت کے ساتھ، آپ قائل ہیں؟ جی نہیں پڑھیں گے. پڑھتے ہیں. فرادہ کی نیت سے پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فرادہ کی نیت سے پڑھتے ہیں. خمینی صاحب کا یہ قول دکھائیں آپ. انقلاب ایران کے بعد جب خمینی صاحب نے فتویٰ دیا، اگر میں آپ کو موجودہ میں عرض کرتا ہوں جی جو آپ نے بات کی ہے کہ سنی امام کے پیچھے تشیع کی نماز جی بالکل باطل ہے. ہاں بالکل باطل ہے. ان کے ہاں پڑھیں گے فرادہ کی نیت سے. گھر پڑھ لیں. یہ ڈرامے بازی کیا ہے؟ کیا کون سی ڈرامے بازی؟ فرادہ کی جو آپ نے بحث کی ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے. ہماری بحث نماز پہ ہے. ہماری بحث اگر ڈرامے بازی پر ہے تو ہم اس پر وہ تو میرے سے سوال ہی نہیں بنتا. اندر جن اعمال کو ہمارے اختیارات پہ چھوڑا گیا ہے نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ امت میں اختلاف ہے روایت کو لے کر. وہ یعنی امت کا اختلاف دلیل بن گیا. مسئلہ یہ ہے. عجیب مسئلہ یہ ہے، یعنی ایک نماز ہے اس کو خدا نے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہے. تو اس میں بھی تو اختلاف ہے نا، تو پھر کیسے بنیاد آپ اس کو بنا رہے ہیں؟ میں نے تو اپنی رائے دی ہے نا. اب اس کی آپ کی رائے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے محدثین کی نا. مجھے تو یہ جو یعنی آپ نے پہلے کہا کہ میں محدثین کے منہج کو فالو کرتا ہوں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اصول محدثین پر ایک بھی روایت متواتر نہیں. ابو بکر نے کیوں نہیں سوال کیا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن جو ہے اس لیے نہیں کیا کہ سب کو پتا تھا کہ یہ عربی اسلوب ہے. دیکھیں حاتم جو کہ قریشی نہیں ہے. صحیح. قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، قرآن قریش کے لیے تھا، قریش کی زبان میں نازل. صحیح ہے، دوسروں پر غیر واضح تھا. جس کو وہ اسالیب نہیں پتا، اس زبان غیر واضح تھا نا اس کے لیے. پیغمبر کی ذمہ داری کیا تھی پھر؟ پیغمبر کی ذمہ داری قرآن تو کہتا ہے نا کہ ہم نے رسول کو اسی لیے مبعوث کیا کہ وہ آپ کو قرآن و حکمت کی تعلیم دے. اگر وہ پیغمبر قرآن و حکمت کی تعلیم ہی نہ دے تو کیا اس کی ذمہ داری وہ پوری ہوتی؟ نے خود سے کبھی درس قرآن نہیں دیے، نہ درس حدیث دیے. نہیں دیے. اہتمام کے ساتھ نہیں دیے. تو یہ حدیث سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، میں ہوں ابو جواد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف مسالک کے علماء سے اور محققین سے ایک سوالات کا سلسلہ جاری ہے. آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم محترم محمد طلحہ علوی صاحب سے کچھ سوالات کرتے ہیں. ان کا بہت شکریہ کہ یہ آئے، انہوں نے وقت دیا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے اور وقت دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کچھ سوالات ہیں جو آپ کی کتاب سے ہیں، کچھ سوالات جو ہیں جو آپ کی خطاب سے ہیں، کچھ سوالات آپ کی تقاریر سے ہیں. امید ہے آپ ایسا انداز سے ان کا جواب بھی دیں گے اور تم بھی نہیں ہوں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، یعنی کس مسلک کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. ابو جواد بھائی بہت شکریہ. بیسیکلی میرا تعلق ضلع چنیوٹ سے ہے اور جامعۃ الحسنین کے فاضلین نے وہاں پر ایک مختصر سا سیٹ اپ بنایا تھا جس میں انہوں نے درس نظامی کی کچھ ابتدائی کتابیں پڑھانے کا اہتمام کیا. تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے براہ راست 2 شاگردوں سے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 سال لگاتار، بیچ میں کچھ گیپ بھی آیا، تو ابتدائی کتابیں پڑھی، اس میں مہارت حاصل کی. اس میں صرف نحو کی بنیادی کتابیں، اصول فقہ، اصول حدیث کی بنیادی کتابیں، کلام عرب کی کچھ چیزیں. اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں اصول فقہ میں مثلا کون سی کتاب؟ اصول الشاشی جو ہمارے بنیادی، یعنی کہ بنیادی چیزیں انہوں نے پڑھائی تھی، لیکن استعداد پیدا ہو جانے کے بعد پھر اپنے طور پر میں پڑھتا رہا اور اہل علمائی میں یہ سفر جاری رہا. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ 8 سالہ مدرسہ کی کوئی خاص یعنی جیسے ہمارے یہاں مختلف مسالک پائے جاتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تو ان میں سے آپ کو شمار کیا جائے تو یقیناً دیوبندی ہی شمار کیا جائے. پرانا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اب میں چونکہ اگر مولانا کی صحبت کہیں یا ان کے شاگردوں کی صحبت میں نے جو وقت گزارا تو میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہی پسند کروں گا، لیکن گھرانہ اسی فکر سے تھا دیوبندی. نہیں، مسالک کے جو مختلف علماء ہیں جہاں ان کے مناہج ہیں تو اس میں فرق ہے نا. مثلا اہل سنت میں جو طبقہ بندی ہے، جو جس کے ہم فرقہ بندی بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ وہابی ہے اور یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، اس کے اصول تو یہ ہیں، اس کے اصول تو یہ ہیں. تو ان میں سے آپ نے کس منہج کو فالو کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، اہل السنہ کے اندر مختلف مناہج ہیں اور ہر ایک اپنی دلیل کے ساتھ حق پر کھڑا ہے. آج سے کم و بیش 150 سال پہلے بر صغیر میں
حمید الدین فراہی کے نام سے ایک عالم دین منظر عام پر ہے. انہوں نے قرآن مجید پر کام کیا, قرآن کی زبان پر کام کیا اور ایسے فکری معیارات متعین کیے قرآن کو سمجھنے کے جو اس دور کے کچھ چیلنج بھی تھے. سر سید کی فکر, نیچری حضرات کی ایک فکر تھی کہ انہوں نے قرآن کی زبان کو بلندر بنا دیا تھا. امام فراہی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے خدا کی اس کتاب کا دفاع کیا. تو کافی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اور یہ کوئی امام فراہی کا ذاتی کام نہیں ہے. اگر آپ ماضی میں بھی اہل علم کو دیکھیں تو امام شافعی اس کو واضح کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھا جائے گا, لیکن چونکہ زیادہ تر اس کو امام فراہی کی نسبت سے بیان کیا جا سکتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ منہج کے اعتبار سے مکتب فراہی سے متاثر ہوں اور کافی حد تک انہیں سے تعلق ہے. آپ نے کہا کہ جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ہر کوئی اپنے دلیل میں حق پر ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں 10 اشخاص 10 دلائل رکھتے ہوں اور 10 معنی ایک چیز کے لیتے ہوں, اور قرآن مجید کی ایک ہی چیز کے در 10 صحیح ہوں؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے حق و باطل کئی وجوہ سے ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں حق یا باطل, تو وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. ایک ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی کسی آیت کو دیانتداری کے ساتھ سمجھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کی بنیاد پر آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فقط قرآن کے متعلق نہیں, دین کے تمام امور کی جو بھی ہو, یعنی ایک ہی مسئلے میں اگر 20 22 25 نظریات پائے جاتے ہیں تو وہ تمام کے تمام اپنے مقام پر صحیح ہیں. میں تو اس کی غلطی واضح کروں گا نا, یعنی کہ میں اختلاف اس بنیاد پر کروں گا کہ آپ کی دلیل مجھ پر حجت نہیں ہے. آپ اپنی دلیل کی بار بار مجھے دعوت نہ دیں. اب ان اللہ اس کا کیا مقام ہے, اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اس بنیاد پر پکڑا نہیں جائے گا کہ چونکہ طلحہ عالمی نے رد کر دیا, اس کے گیور سرکمسٹانسز میں اللہ تعالیٰ اس سے معاملہ کرے گا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اتنے مسالک یعنی 20 25 پائے جاتے ہیں اور وہ وہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اخلاص کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی سب کے سب اللہ ٹھیک ہیں, ہم آپ سے اتفاق, یہ آپ کا حسن ظن ہے جو آپ رکھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک ہی مقام پر 10 افراد 25 افراد کیا ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. میں جب تو آپ نے تو کہا کہ میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنی نسبت سے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح یہ نہیں دیکھ, یعنی ان میں سے حق ایک کے پاس ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو نہیں, جس حق کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سب کے ہاں مسلم ہے. نہیں, میں مسلم کی بات نہیں کر رہا, اس کے حق ہونے کی بات کر رہا ہوں. میں اسی کی بات کر رہا ہوں جس کی طرف آپ لے جانا چاہ رہے ہیں اس میں اختلاف ہی نہیں ہے, اور جس میں اختلاف ہے وہ حق و باطل کے فیصلے نہیں ہوتے, وہ راجع مرجوع کے فیصلے ہوتے ہیں. یعنی اس میں حق و باطل کو کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے. مثال قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اس کے معنی ایک طلحہ صاحب کر رہے ہیں اور ایک شیخ محمد کر رہے ہیں, تو کیا دونوں معنی صحیح ہوں گے؟ اس میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ شیخ محمد کی ہم علمی غلطی اس پر واضح کریں گے. اس علمی غلطی پر آپ یہ کہہ سکتے کہ طلحہ بھائی کی بات حق ہے. اب یہ حق وہ والا حق نہیں ہے. اچھا, اس حق کی بھی یعنی اس حق کی جو تعریف آپ کر رہے ہیں حق سے مراد یہ حق نہیں ہے, دوسرا کوئی حق ہے, اس کا یعنی کیا ہے؟ وہ اس میں یہ ہے کہ حق سے مراد جنت اور باطل سے مراد جہنم. صحیح. اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے تو میں اس کی یہاں نفی کر رہا ہوں. صحیح. یہ جو تعیین کی جاتی ہے نا کہ یہ یعنی میں ایسا سمجھوں اس کو کہ یعنی ایک ہی مسئلے میں قرآن مجید کی آیت ہوں یا حدیث مبارکہ ہوں, اس میں اگر 20 25 نظریے پائے جاتے ہوں تو وہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. میرا جملہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ آپ کو حق حاصل ہے. اب یہ وہ والا حق نہیں ہے, آپ کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جو آپ اصلاح کر رہے ہیں نا کہ حق سے مراد وہ والا حق نہیں ہے, تو اس حق کو آپ واضح کریں تو یہ کو والا حق ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں, نماز ہے, رسول خدا نے کہا نماز اس طریقے سے پڑھیے جس طرح آپ نے مجھے دیکھا ہے. اب ایک شخص ہے, اس کا نماز کا طریقہ مختلف ہے, دوسرا ہے اس کا طریقہ مختلف ہے, تو کیا ایک ہی مقام پر 10 طریقے رسول کے طریقے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان میں سے میں کہہ رہا ہوں کہ تعین جو ہے آپ نہیں کریں, ہم نہیں کہتے کہ آپ اسی پر یہ لگائیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, لیکن حق تو ایک ہی ہوگا نا, 10 12 تو نہیں ہوں گے. میں وہی جو رسول پر دین نازل ہوا. جی بڑی پیاری. پیغمبر اسلام نے جس حق کو پوری مسلمان امت پر بغیر کسی شک کے واضح کر دیا ہے, پوری مسلمان امت اسی حق پر کاربند ہے. کاربند ہے الحمدللہ, جس کو آپ نے واضح کی ہے. صحیح. جہاں اختلاف ہوا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوا کہ وہ واضح, یعنی بعض ایسے مسائل ہیں جن کو پیغمبر نے بھی واضح نہیں کیا. ذمہ داری نہیں تھی ان کی, پیغمبر کی ذمہ داری نہیں تھی شرعی احکام کو واضح کرنے کی. شرعی احکامات پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی, اس کو واضح کرنا ذمہ داری. واضح تب کیے جائیں گے جب اس میں گنجائش ہوگی, یعنی کہ اس کو آپ
الزامی یعنی معاذ اللہ یہ جی جی الزامی طور پر بتا رہا ہوں کہ پیغمبر شرعی احکام معاذ اللہ پہلے ناقص بیان کرتے ہیں پھر اس کو کامل کرتے ہیں. یا تو آپ کا کہنا ہے آپ نے کہا کہ اس کی وضاحت کریں گے، یعنی جن کی وضاحت پیغمبر نے نہیں کی، یعنی آپ کے عرض یہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے شریعت کو کھول کے بیان کیا ہے. اب کسی کو سمجھ نہیں آئی وہ آ کر پوچھ لے گا نا. ہاں پیغمبر نے خود سے کبھی درس قرآن نہیں دیے نہ درس حدیث نہیں دیے، اہتمام کے ساتھ نہیں دیے. تو یہ حدیث سنائیں. پیغمبر کی ذمہ داری کیا تھی پھر؟ پیغمبر کی ذمہ والذین بعث فی الامیین، قرآن تو کہتا ہے نا کہ ہم نے رسول کو اسی لیے مبعوث کیا ہے کہ وہ آپ کو قرآن و حکمت کی تعلیم دے. اگر وہ پیغمبر قرآن و حکمت کی تعلیم ہی نہ دے تو کیا اس کی ذمہ داری وہ پوری ہوتی ہے؟ سمجھنے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بات بیان جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کو آپ نے کر کے بھی دکھایا ہے. کر کے دکھایا، ٹھیک ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ دین کی شرح و وضاحت یہ آپ کی ذاتی ثواب دید پر ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ نے بہت سے ایسے مسائل صحابہ کے سوال پہ کیوں چھوڑے ہوئے تھے؟ مثال کے طور پر قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ جو سحر و افطار کا اختلاف عدی بن حاتم کی روایت آپ کے علم میں ہوگی، بالکل، تو یہ عدی بن حاتم کے آنے پہ کیوں سمجھا ہے؟ جس کو جو شبہ ہوگا پیغمبر جی کہ ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آئے گا تو سمجھاؤں گا. جیسے آیت نازل ہوئی آپ کو وضاحت کرنی چاہیے تھی. وضاحت کی ہے پیغمبر نے، آنے پہ کی ہے نہیں، پہلے پیغمبر نے وضاحت نہیں کی، کسی نے پوچھا ہی نہیں. سنائیں. جی جی. دوسرا یہ اور بھی بہت سی روایات آپ کو ملیں گی. حضرت عمر کے ساتھ ایک بندے کا قرات کا اختلاف ہو گیا، آپ نے گردن سے پکڑا اس کو حضور کی بارگاہ میں لے کے چلا گیا. یہاں پر حضور وضاحت کر رہے ہیں یہ منادی کیوں نہیں کی اس قرات کو لے کر؟ صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر نے اہتمام کے ساتھ کیا بیان کیا ہے منصب رسالت کی ذمہ داری سے، اور کس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ثواب دید پہ چھوڑا ہے. صحیح. بیان کر دیں، اچھی بات ہے، سراخوں پر آپ کی آپ شارے ہیں نا، لیکن آپ نے اس کو اہتمام کے ساتھ کیا بیان کیا. پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پیغمبر کی بیان کردہ بات سب پر حجت ہے نا، ایسے ہی ہے نا. بالکل. ایک بندے نے حضور کی وہ بات نہیں سنی اس پر بھی حجت ہے. بالکل. جس نے نہیں سنی، جس تک بات نہیں پہنچی اس پر لازم ہے کہ اگر وہ واجبات میں سے یعنی فرائض میں سے اس کا تو نہیں، واجبات تو سب کو پتا ہو، جو فرائض ہیں اس پر لازم ہے کہ اس کو حاصل کرے. نہیں، یا پیغمبر جی اسی میں اختلاف ہے. اگر آپ اصول کی بنیادی کتابیں اٹھائیں کہ ہمارا دین منتقل کیسے ہوا، آپ والی بات بیچ میں رہ گئی. جی جی ہماری بات جو ہے وہ سوالات آج یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اپنی تعبیر میرے سامنے پیش کریں. صحیح. اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حق پر ہیں نا، کہ آپ کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ آپ اپنی بات دیانتداری کے ساتھ میرے سامنے رکھیں. نہیں، جس حق کی آپ جو کر رہے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ میری بات سے متفق ہیں تو میں نہیں. ٹھیک. تو اس کو آپ فکری گمراہی اس کو آپ جو مرضی نام دیں. میں نے آپ سے منہج کا پوچھا اور آپ نے مکتب فراہی کا نام لیا. اصول اطلاق میں نہیں. اچھا، اس کی آپ اگر اس کو تمام کو بتا دیں کہ آپ مثال کے طور پر اگر منہج آپ کا صرف قرآن مجید کو سمجھنے میں فراہی صاحب کا ہے مثال کے طور پر، اگر آپ قرآن کو دیکھیں، سنت کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، ہاں تو اس کا ہے. لیکن جب ہم مکتب کی بات کرتے ہیں تو اس میں علم جرح و تعدیل بھی آتا ہے، دیگر منہج بھی آتے ہیں اس کو اپنانے کے، تو اس میں آپ کن کو فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ظاہر سی بات ہے محدثین نے جو اصول یعنی آپ کے دو منہج ہیں، اگر قرآن مجید اور حدیث کو سمجھنا ہے، یہ اصل میں آپ اور طرف چل پڑے ہیں. ایک ہے نہیں، میں اسی جگہ پر قائم ہوں کہ آپ کا منہج کیا ہے. تو آپ نے منہج کا نام لیتے ہوئے فراہی صاحب کا نام لیا، وہ بحث ہے نا، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر فقہ حنفی جی منہج سندی اور جو روایت کے اس پر منہج ہے وہ تو محدثین والا ہے. فقہ القرآن اور فقہ الحدیث میں ہم مکتب فراہی سے، حدیث میں جب فقہ آئے گی تو پھر محدثین کی طرف جائیں گے نا. محدثین نے حدیثیں نقل کی ہیں سند اور متن کی تحقیق کے ساتھ. فقہ الحدیث فقہاء کی بحث ہے، اور جو محدث فقیہ ہیں جیسے امام بخاری ہیں وہ فقہ الگ چیز ہے، سند کی تحقیق فقہ تو نہیں ہوتی. متن پر بھی تو کلام کرتے ہیں، اس میں تو علت کی بحث ہے، یہ راوی اس طرح. یعنی تو محدثین کی اگر بات کریں تو آپ جو تمام محدثین ہیں یعنی امام احمد بن حنبل سے لے کر ابن حجر اسقلانی تک آپ ان کو فالو کرتے ہیں، اور فقہ الحدیث میں آپ فراہی صاحب کو. دیکھیے آپ اب فالو کی جہاں تک بات ہے نا، تو فالو صرف پیغمبر کی ذات کو کیا جاتا ہے. ٹھیک. باقی ہمارے مسلمان ائمہ نے قرآن و سنت پر غور کرنے کے اصول بھی وضع کیے، اس میں اطلاقات میں بھی کچھ بحثیں ہیں. تو ہر ایک کا اپنا انسانی کام ہے. امام فراہی بھی ایک انسان تھے،
تو ہم ایک روڈ میپ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کس ریسرچ میتھڈالوجی سے گزر کر چیزوں کو دیکھنا ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ امام فراہی نے جو قرآن مجید کو سمجھنے کے جو فطری معیار، اور میں نے اشارہ آپ کو دیا ہے کہ وہ امام فراہی زیادہ تر قرآن کے نظم کے حوالے سے مشہور ہوئے ہیں، باقی ان کا اکثر کام اگر آپ دیکھ لیں پریکٹیکلی اس میں وہ نمایاں تو ہیں، لیکن یہ اہل سنت ہی کا منہج ہے قرآن فہمی کا. جو لوگ اصولی کتابیں نہیں پڑھتے، تو امام فراہی صرف نظم کے لحاظ سے، ربط کلام کے لحاظ سے، کانٹیکسٹ کے لحاظ سے تھوڑا معروف ہوئے ہیں. قرآن کی یہ بات کتابوں میں موجود ہے. امام فراہی عام طور سے قریش کی زبان کا وہ حوالہ بھی دیتے ہیں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے فراہی یا عرب زبان کی آپ کو لغت کا تذکرہ کر رہے ہیں، شعراء کا کلام نقل کر رہے ہیں، ان سب کی تو ہمیں ضرورت ہے. فراہی صاحب نے بھی کام کیا اور ایک صدی میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا. تو اس کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ پیغمبر سے ہمارے پاس قرآن فہمی پر کیا اصول دیے گئے ہیں، اور ایک مشہور گنتی کے مطابق 6666 جو آیتیں ہیں اس میں سے پیغمبر سے ہمارے پاس کتنی تفاسیر آئی ہیں، یعنی کتنی آیات کی تفسیر آئی ہیں، کیونکہ نازل بھی انہیں پر ہوا ہے ظاہر ہے. اور قرآن مجید میں بارہا ذکر آیا ہے کہ اس پیغمبر کی ذمہ داری تو آپ تک پہنچانا ہے، آپ کو اس کا سمجھانا ہے، اس کی قرآن حکمت کی تعلیم دینا ہے. تو جس کی ذمہ داری تھی، جس کی بات اختلافی نہیں ہونی تھی امت میں، اگر وہ پہنچ جاتی، تو پیغمبر نے کتنی حدیث قرآن مجید کی تفسیر میں بیان فرمائی ہیں، اس کا تھوڑا بیان فرمائیں. پہلے میں عرض یہ کروں گا کہ اللہ کی کتاب کیا غیر واضح ہے؟ صحیح نہیں، یہ سوال تو میرا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں واضح ہے. واضح ہے نا، تو تفسیر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جنہوں نے لکھی ہے وہ بتائیں. آپ نے فراہی صاحب کے مکتب کو ابھی تو بیان کیے ہیں خدا نہیں دیکھیں کو سمجھنے کے، یعنی وہ غیر واضح تھی جبھی تو اصول بنائے نا. قرآن غیر واضح نہیں ہے. قرآن کی تفاسیر جو ہوئی ہیں نا، اس میں جو خلط مبس ہے، ہاں اس کو یعنی ہے نا، دور کیا ہے نا، کتاب میں نہیں ہے کچھ بھی ہے. یعنی کتاب کو پیش آئی نا ان کو ضرورت. بتاتا ہوں، جی جی، گھر کی طرف جانے کے جو راستے ہیں نا اس کو واضح کر رہے ہیں. کیا ہے نا واضح، گھر گم نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے واضح کیا ہے کہ خدا کی کوئی بھی آپ دنیا میں کتاب اٹھاتے ہیں وہ آپ کیسے پڑھتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کی کتاب کو آپ کبھی کوئی روایت کو قاضی بنا رہے، کبھی کوئی مفسر کو قاضی بنا رہے. انہوں نے ان چیزوں پر بات کو واضح کیا ہے کہ یہ سب چیزیں قرآن کے ساتھ نہیں جڑ سکتی. صحیح، ٹھیک ہے نا. اور پھر انہوں نے اگر تفسیر کی بھی ہے تو قرآن بات وہی آ گئی نا کہ اس نے تفسیر کر دی، اس نے تفسیر کر دی. متعین کیسے ہوگا کہ خدا کی منشا و مراد کون صحیح سمجھا؟ صحیح. تو اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ایک ہے وہ کتاب اپنی ذات میں بالکل واضح ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. آپ ھذا بلاغ للناس کے تحت پورا قرآن پڑھ جائیں، اس کا جو بنیادی میسج ہے وہ ایک عام دیہاتی کو بھی سمجھ آئے گا. نہیں، آپ نے تو پہلے کہا کہ وہ جو بخاری کی روایت کی مثال دی کہ ایک صحابی کو سمجھ میں نہیں آیا اور رسول سے پوچھنے آیا. اکثر ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی کہ یہ سب کے لیے واضح ہے اور صحابی کے لیے واضح نہیں ہو سکا. اسی کی طرف لے جا رہا ہوں جی کہ قرآن مجید ادب کا شہپارہ ہے. صحیح ہے نا. عربک لٹریچر کا ماسٹر پیس ہے. صحیح. اور آپ بھی ماشاءاللہ اردو ادب سے واقف ہوں گے جی، لیکن عین ممکن ہے میر انیس کا شعر سمجھنے میں آپ بعض اوقات غلطی کر جائیں. صحیح. اس سے میر انیس کا شعر غیر واضح نہیں ہو گیا. دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ میر انیس کا شعر گاؤں دیہات کے ایک شخص کو بھی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر میں آپ سے کہوں گا دیکھیں یہ آپ کا مقدمہ غلط ہے. اس کے لحاظ سے جی جی، میں نے یہ بات کی ھذا بلاغ للناس کے تحت قرآن پڑھا جائے تو سب کو سمجھ آئے گا. ایک ہے قرآن کا اکیڈیمکلی مطالعہ، وہ خدا کی منشا نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. خدا ایک عام انسان کو مخاطب کر رہا ہے. صحیح. کہ موسیٰ کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والے خضر کون تھے. صحیح. یہ طے کرنا خدا یہ چاہتا ہے کہ اسے اب طے کرنے لگے وہ فرشتہ تھے، نبی تھے. صحیح. ایسا نہیں ہے نا. اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کچھ بتانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اصحاب کہف کا واقعہ، یہ کتا جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، یہ خدا کا منشا نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں اگر اس پر ہم بحث کریں تو یہ علمی مطالعہ ہے قرآن کا، اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. صحیح. اس کے لحاظ لیکن وہ جو صحابی کی اپنی مثال وہی بات ہے. جی جی جی، آپ اس کو دیکھ لیں کہ سیدھی سی بات ہے. اتم الصیام الی الفجر کہہ دیتے نا. صحیح. الی اللیل کہا، یعنی تھا نا اس میں کچھ، جبھی تو صحابی ہے. رسول نے کیوں نہیں سوال کیا؟ جی، ابو بکر نے کیوں نہیں سوال کیا؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو جی یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن جو ہے اس لیے نہیں کیا کہ سب کو پتا تھا کہ یہ عربی اسلوب ہے. دیکھیں حاتم جو کہ قریشی نہیں ہے. صحیح. قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. قرآن قریش کے لیے تھا، قریش کی زبان میں نازل. صحیح. دوسروں پر غیر واضح تھا.
جس کو وہ اسالیب نہیں پتا، اس زبان غیر واضح تھا نا اس کے لیے، سنجیدگی سے واقف ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. اس لیے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو امام شافعی نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. اچھا میں نے آپ سے پیغمبر کی احادیث کا پوچھا کہ اتنی آیات ہیں قرآن مجید کی، اس میں سے پیغمبر کی کتنی احادیث ہیں ہمارے پاس، یعنی ہمارے پورے مصادر کے اندر، تفاسیر کے اندر؟ جی جی 10 سے 15,000 کے قریب متن ہے پیغمبر سے مرفوع. 10,000 کے قریب نہیں، میں تفسیر قرآن کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ سے قرآن کی تفسیر کی گنتی کی چند روایات ہیں. تو یہ ظلم نہیں ہے کہ پیغمبر سے جو ہے وہ جس کی ذمہ داری تھی اس کو پہنچانا؟ ذمہ داری آپ ثابت کریں نا. هو الذین بعث فی الامین، قرآن مجید کی آیت کو سمجھانا کہاں؟ جی جی هو الذین بعث فی الامین، سمجھانا، سکھانا اور سمجھانا کیا ہے قرآن میں؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سکھایا نہیں سمجھایا یا سکھایا، ان دونوں میں سے حدیث ہوگی نا ہمارے پاس. تو قرآن تو ہمارے پاس ہے، اس کی حکمت کہاں ہے؟ سکھایا ہے نا اس کی حدیث. سن لیں، ایک ہے قرآن سکھانا، ایک سمجھانا. صحیح. مدرسہ میں ہم قرآن سیکھنے جاتے ہیں، صحیح، جو قاری صاحب پڑھاتے صحیح ہے ٹھیک اور ہے، درس نظامی کی کلاس میں سمجھنے جاتے ہیں. صحیح. تو آپ بات کریں فقہ کی، صحیح ہے، تفسیر کی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، میں معذرت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مقدمے میں فرمایا کہ امام فرائی نے اس قرآن فہمی پر کام کیا اور بہت غیر معمولی کام کیا، سر سید کے اور دیگر کے جو شبہات تھے ان کو واضح کیا، بالکل ایسا کھول کھول کے قرآن کو بیان کیا کہ عام فہم بندہ یعنی جو وہ سمجھ جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کام فرائی صاحب کو ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیا یہ پیغمبر اکرم کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ اگر محسوس ہوئی تو پیغمبر اکرم سے ہمارے پاس احادیث کتنی ہیں؟ کیونکہ کچھ دن پہلے میں کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں ایک محقق نے کام کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 107 روایتیں اس پیغمبر سے تفسیر قرآن کے اندر، پورے قرآن مجید کی تفسیر میں 7 صحیح روایتیں، باقی نہیں ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، جن کے اوپر وحی ہوئی، ان سے 107 ہیں. باقی ضرورت مودود صاحب کو بھی محسوس ہوئی، فرائی کو بھی محسوس ہوئی، انہوں نے ضرورت کو محسوس کیا، پیغمبر نے محسوس نہیں کیا. اس میں 2 چیزیں ہیں. ان حضرات نے اس کو یوں کر لیں کہ پیغمبر کا کام کیا ہے، پہلے ہم اس پر بات کریں نا. ٹھیک، کہ علماء کا کیا کام ہے اس پر بات ہونی چاہیے، پیغمبر کا کیا کام ہے اس پر بات ہونی چاہیے. پیغمبر کا کام ہے پہنچانا. ٹھیک ہے، جو چیز پہنچائی جاتی ہے نا وہ کبھی مبہم نہیں ہوتی. جو چیز پہنچائی جاتی ہے وہ کبھی مبہم نہیں، عمل کے ذریعے اور قول کے ذریعے پہنچائی جاتی، مبہم نہیں ہوتی. وہ بات کرنا ٹھیک ہے، آپ نے عمل کے ذریعے پہنچائی، ہاں وہ آپ مبہم نہیں پہنچائیں گے، وہ تو کر کے پریکٹیکل طور پر دکھائیں گے. آپ قول کے ذریعے پہنچائیں گے، وہ مبہم ہو سکتی ہوگی، وہ بھی نہیں ہوگی. نہیں ہوگی چونکہ آپ بول رہے ہیں نا. صحیح ہے، اکارڈنگ ٹو لینگویج وہ مبہم نہیں ہوگی. نہیں دیکھیں، ابھی آپ نے جو پہلے مقدمے میں مثال نقل کی ہے نا صحابی کی، کہ اس پر واضح نہ ہوا کہ فجر کے معنی کیا ہیں. آپ خود ماشاءاللہ علم کو جانتے ہیں، قاعدہ استثناء سے نہیں بنتا. نہیں، ایسی کئی ایک مثالیں مل جائیں گی. استثناء نہیں، اس سے بڑی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ دیکھیے اس سے بڑی مثال کیا ہوگی. جی جی، جمہور صحابہ کو قرآن نہیں آتا تھا، وہ بہت سی آیتوں کی تفسیر حضور سے آ کے پوچھتے تھے. آپ دعویٰ کریں جمہور صحابہ. ٹھیک، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن صحابہ کے لیے تو فقط نازل نہیں ہوا تھا، پوری امت کے لیے نازل ہوا تھا نا. تو بجائے اس کے کہ ہم آج ان قتادہ ان فرائی کو پیغمبر اکرم سے سن لیتے امت کے لیے نا. جی عربی میں کیوں ہے؟ جی اللغت العربیہ عربی میں پوری امت کے لیے. اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے کہ آپ قرآن کو تعلیم حاصل کرو قرآن کی؟ اس کو چھوڑیں، کیوں چھوڑیں؟ عربی زبان میں تو خدا نے حکم دیا ہے نا اس کو سمجھنے کا، نہیں دیا؟ اس کا انکار ہی نہیں کر رہا. ہاں، قرآن ایک عالمی کتاب ہے. اب اس کو بتاتا ہوں کس لحاظ سے یہ عربی میں کیوں ہے. تو یہ قرآن مجید میں اس کا انگریزی میں ہو جاتا، فارسی میں ہو جاتا، صحیح ہے، ہر زبان میں ہو جاتا. صحیح، پوری دنیا کے لیے ہے نا. کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جتنی بھی بولی جاتی ہیں. عربی میں محدود ہو گیا نا قرآن ایک خاص قوم کے ساتھ. ٹھیک، میں نے کہہ دیا تو آپ نے سوال کر دیا، آپ خود مان رہے ہیں. کیا کہ قرآن اپنے یہاں سے کیا قریش کے لیے ہے؟ صحیح، میں نے کہا بالکل. اس پہ آپ نے سوال کیا. میں نے سوال یہ نہیں کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید جس کی ضرورت آج تمام مفسرین کو محسوس ہو رہی ہے، یعنی جتنے بھی مفسرین ہیں ہمارے عالم اسلام کے، جو علامہ طبری سے لے کر آج کے فرائی مولانا صاحب، منشا نہیں ہے کہ جو یہ علمی کام آپ مجھے، خدا کا منشا نہیں ہے منشا. صحیح، خدا کا منشا یہ ہے قرآن مجید کا مقصد کیا ہے. صحیح، یسألونک عن النبأ العظیم. ٹھیک، پھر خدا کا جو مقصد ہے اور انبیاء کا مقصد بھی قرآن نے بیان کیا ہے. صحیح، کہ وہ اس نبأ عظیم کی منادی کرتے ہیں. صحیح، کہ موت کے بعد کیا ہوگا. مذہب کا بنیادی مقدمہ یہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اور ہر انسان سے خدا یہی مطالبہ کرتا ہے. ٹھیک، جواب دہی کا احساس. صحیح، دین ہماری فطرت میں الہام ہے. صحیح، اس کی موٹی موٹی چیزیں ہم سب کو معلوم ہیں، تفصیلات ہمیں قرآن میں یا روایات میں مل جاتی ہیں. صحیح، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک حدیث بھی ہمارے پاس نہ ہو
ایک دیہاتی نے کبھی قرآن کھول کر بھی نہ پڑھا، صحیح، وہ جنت میں جائے گا؟ اگر مستضعف ہوگا تو اس کا معاملہ اللہ کے ہیں. آپ سے جنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس جہالت کی بنیاد پہ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اس نے کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھا. مستضعفین میں سے جو ہیں ان کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی. میں بات نہیں کر رہا، جی جی، میں جہالت کی بات کر رہا ہوں. تو جہل مستضعف تو ہے نا، جو مستضعف جو جاہل ہے وہ مستضعف ہے. اچھا، اگر جس تک پہنچا نہیں ہے. جی، اگر وہ بندہ دیہاتی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، صحیح، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ٹھیک، حج بھی اس نے کیا، صحیح، قرآن اس کو نہیں آتا پڑھنا، اس کو کسی حدیث کا نہیں پتا، صحیح، تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ مستضعف ہے نا، جنت میں جائے گا. اس کا تعین ہم تو نہیں کریں گے، وہ مستضعف ہے نا. نہیں کریں گے. میرے حسن زن کیا کہتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کر لیتے ہیں، الٹا کر لیتے ہیں. الٹا نہ کریں، ہم سیدھا ہی کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مستضعف ہے اس کا ذکر تو قرآن مجید میں آپ خود جانتے ہیں کہ جن پر وہ کیسے ہے اس اصطلاح پر وہ فٹ نہیں بیٹھ رہا نا. کیوں نہیں؟ یعنی جس پر صحیح ایک ہے اپنی قرآن مجید گھروں میں ہے نا، آپ کے پہنچا نہیں ہے. صحیح، اس کو پتہ صحیح ہے میں کیا لکھا ہے، اس کو پتہ بہقی نے کیا لکھا ہے، ساری حدیثیں پتہ ہیں اس کو. ٹھیک، وہ نہیں پڑھتا. صحیح، اس کو قرآن مجید اس نے وہ عربی متن سے پڑھ رہا، ترجمہ نہیں پڑھ رہا. صحیح، اس بات پہ آپ زور دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کیا لکھا ہے اس کو نہیں پتا. آپ کا پڑھنا میرا نہ پڑھنا یہ ہماری جہالت، ہماری کم فہمی، کم عقلی ہو سکتی ہے. یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ جرم ہے. جی میں اس پر بات ہی نہیں کر رہا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ پیغام جو ذمہ داری، آپ میرے سوال کو شاید نہیں سمجھ رہے کہ آپ نے مقدمے میں ہی فرمایا کی بھی نہیں ہے. کن کی؟ امام فراہی کی یا باقیوں کی. انہوں نے امت کو شبہات سے نکالا ہے نا، کے لحاظ سے کام کیا نا، امت کو شبہات سے نکالا ہے نا. جی جی، شبہات میں تھی نا امت، تو یہ پیغمبر اکرم کو نہیں کرنے سے. میں اسی کا آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ پیغمبر نے اللہ کی بہاف پر یا اللہ کی نسبت سے ہمیں قرآن دیا، اور دین کا جو پریکٹیکل ہے جس کو ہم سنت متواترہ بھی کہتے ہیں وہ بالکل واضح ہے. اور اس کا میں نے جواب یہ دیا کہ قرآن قریش کی عربی زبان میں کسی ایک قریشی صحابی سے سند صحیح کے ساتھ یا مشہور روایت کے مطابق ثابت نہیں کہ کسی قریشی صحابی نے کبھی حضور سے آ کر قرآن کی کسی آیت کا فہم پوچھا، کیونکہ ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل ہے. اگر ایسا ثابت ہو جائے تو میں نے شرط لگائی ہے نا، تو نہیں ہے نا، ہم کافی عرصے سے انتظار میں ہیں کہ کسی قریشی صحابی سے سند صحیح کے ساتھ، صحیح سند اور متن کی تحقیق کے بعد وہ روایت اگر متحقق ہو جائے تو ہم اس پر مزید غور کر سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کے ساتھ درس قرآن نہیں دیے. اور کیوں نہیں دیے؟ اس لیے کہ خدا کی کتاب بالکل واضح ہے، وہ عربی مبین میں ہے، وہ واضح ترین عربی زبان میں ہے، معروف اسالیب میں ہے، وہ سب کو سمجھ. اس کے باوجود مفسرین آج تک تفسیریں لکھتے ہوئے آ رہے ہیں، فرائی تک اسی لیے لکھتے آ رہے ہیں کہ قرآن کی زبان موضوع بحث رہی نہیں، روایات غالب. چلیں اس کو ہم بالکل مختصر کر لیتے ہیں. امام طبری کی جو تفسیر ہے وہ کلام عرب کی روشنی میں یا آثار کی روشنی میں؟ مختصر جواب کر دیں. تفسیر طبری، اس میں علامہ طبری کے اپنے فٹ نوٹس بھی ہیں، اپنی آراء بھی ہیں، اور روایت آثار بھی ہیں، اس میں دونوں چیزیں ہیں. نہیں، کلام عرب پہ تو بحث ہی نہیں ہے اس پوری تفسیر میں. نہیں، قرآن کا معنی کیا ہے وہ زمخشری نے کیا ہوگا. ہاں، طبری کی بات کر رہا ہوں. پہلی تفسیر ہے مسلمانوں کی مضبوط ایک ضخیم، آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں بڑی. ہاں، اس سے پہلے بھی ہے غالباً. ہاں، میں مضبوط ایک علمی کام جو ہے سارا آثار پر ہے. صحیح. تو یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تفسیر میں ہمارے پاس روایت نہ ہونے کے بعد جو مطالعہ، یعنی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح میں سمجھ گیا. یعنی پیغمبر اکرم سے اس قرآن کی یعنی 6666 آیتیں ایک مشہور گنتی کے مطابق جو آیتیں ہیں اس پر پیغمبر اکرم سے جو موجود ہے وہ ضرورت کے تحت آپ بیان کرتی ہیں. نہیں تو میں تو عرض کر رہا ہوں نا 160 ہیں، یعنی ایک 150 ہوں گی مثال کے طور پر. ہاں، اس کے علاوہ پیغمبر نے کوئی تفسیر بیان نہیں کی. ابھی آج کے دور میں اگر کوئی مفسر اپنے سے قرآن مجید کی کوئی تفسیر برائے کرتا ہے تو وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یعنی کیا اہمیت؟ تفسیر برائے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے، قرآن مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور میں اس کو بنا دوں کہ آپ تو آنکھوں سے کچھ دیکھ رہے تھے، تفسیر برائے ہوگی. ایسے ہی جی میں اپنی رائے دے رہا ہوں نا خدا کی اس بات پر. لیکن اگر میں ترجمہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا، تب یہ میں اس لفظ کو اکارڈنگ ٹو لینگویج، اکارڈنگ ٹو عربک لٹریچر صحیح بیان کر رہا ہوں. میں اپنی رائے دے رہا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، میں آپ سے جزوی نہیں کلی طور پر پوچھ رہا ہوں. رائے کو تھوڑا واضح کر میں یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک قرآن مجید کو چھوڑ کر جی جی کلام عرب سے قرآن کی تشریح کرنا یہ تفسیر بالرائے ہے. میں یہ عرض ہی نہیں کر رہا نا، میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی سوائے 150 یا 100 آیت. آپ سلفیوں کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ حضور کا نام لے کر ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں.
قال رسول اللہ قال رسول اللہ. صحیح. پیغمبر ہمارے سامنے پورا قرآن تفسیراً بیان کر دیں سر آنکھوں پر. صحیح. پیغمبر کی آپ جو اپنے اصولی بات کی نا، فرض کر لیں پیغمبر سے پوری تفصیل قرآن کی ثابت ہے، فرض کر لیں ہمیں مل گئی ہے، الحم سے سینے والناس تک مل گئی ہے. قاضی کون ہے اس میں؟ قاضی کون ہے؟ فیصلہ خود اتھارٹی کون ہے؟ پیغمبر ہی ہے. واحد یا قرآن؟ پیغمبر ہی ہے. ہاں آپ سن لیں، بڑی پیاری بات آپ نے کی. پیغمبر ہی ہے. پیغمبر نہیں، ایک ہے پیغمبر کی ذات. صحیح. یہ تو خبر واحد تو ایک الگ بحث ہے نا، اس پر تو انشاءاللہ نہیں. خبر واحد تو ایک یہ تو ہم دیکھیں آپ نام حضور کا لے رہے ہیں اور بات راویوں کی کر رہے ہیں. نہیں راویوں کی نہیں کر رہا نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں. چلیں آپ متواتر بتا دیجئے کتنی ہے، تو اسی کی طرف تو لا رہا ہوں نا. نہیں آپ دیکھیں، آپ جب بات آتی ہے روایت کی تو ہے اخبار احاد پر، پورے اخبار احاد پر، اخبار احاد پر. متواتر پہ تو بحث ہی نہیں ہے. متواتر تو قرآن، یہ تو آپ بحث کر رہے ہیں. آپ کو ویسے بتائیں نا کہ بحث ہوتی بھی اس میں ہے. ٹھیک ہے، پیغمبر کی نسبت سے اگر کوئی بات ہمیں ملی بھی ہے تو فیصلہ کون؟ بات پیغمبر کی بات فیصلہ کون ہے جب وہ متحقق ہو جائے گی. وہ راوی کا بیان ہے. دیکھیں جب ہم آئیں گے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جو تواتراً ثابت ہے، متواتر جو ایک حدیث بھی نہیں، اصول محدثین پر ایک حدیث بھی نہیں. تو یہ جو یعنی آپ نے پہلے کہا کہ میں محدثین کے منہج کو فالو کرتا ہوں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اصول محدثین پر ایک بھی روایت متواتر نہیں. تو یہ جو کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں قطانی میں لکھی ہے نا، اصول حدیث کا اطلاق ہے مخصوص روایات پر. صحیح. تو اطلاق میں تو غلطیاں ہو جاتی ہیں. انہی محدثین نے اصول لکھا ہے نا حدیث متواتر کیا ہے، اس کی تعریف پر فٹ نہیں آتی نا. آپ خود ہی تعریف کر لیں تو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے تو سارا اس کا استقرا کی ہے. صحیح. اور ہم طالب علموں سے بھی کہتے ہیں جو روایات مشہور ہیں یہ متواتر. یہ تو بہت یعنی ایک یہ اسائنمنٹ لے لیں کہ جن روایت بس کہہ دینے سے متواتر ہو جاتی. ٹھیک ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث متواتر کی ان شرائط پہ غور کریں، پھر وہ اپلائی کریں روایت کو. یعنی پیغمبر اکرم صاحب یہ بتائیں حدیث متواتر سند کی محتاج ہوتی ہے؟ محدثین کا جو منہج ہے اس کے مطابق تو ہوتی ہے. کے ہاں تو متواتر کی تعریف میں اختلاف ہے، تو قاعدہ کیسے بن گیا؟ قاعدہ یعنی جس بنتا ہی نہیں ہے. یعنی جس چیز میں اختلاف ہو وہ قاعدہ ہی نہیں ہوتا، وہ قاعدہ ہی نہیں بنتا. وہ ظن ہو گیا نا. نہیں جس چیز میں اختلاف ہو وہ قاعدہ نہیں بنتا. آپ ترجیح قائم کرتے ہیں مجھ پر. جس چیز میں اختلاف ہو اس کا قاعدہ نہیں بنتا. جس ہم بات کر رہے ہیں مسلمہ قاعدے پر. دیکھیں محدثین پھر تو آپ اس کو امپوز نہیں کرتے. پھر تو یہ جو آپ کی کتاب ہے اس کے اندر جو آپ نے دیکھیں، پھر جو آپ نے اپنی کتاب کے اندر یا آپ نے اپنے تقاریر اپنی کتاب کے اندر جو باتیں محدثین کے طور پر پیش کی ہیں کہ فلاں محدث کا یہ معنی تھا، تو اس میں بھی اختلاف ہے. قول بیان کیا ہے اور قول میں نے تائید میں بیان کیا ہے، تو اس کا تو ذاتی ہے نا. تو یہ ہاں ٹھیک ہے، تو اس میں بھی تو اختلاف ہے نا. تو پھر کیسے بنیاد آپ اس کو بنا رہے ہیں؟ میں نے تو اپنی رائے دی ہے نا. اب اس کی یہ آپ کی رائے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے محدثین کی نا. مجھے پر اب میں بتاتا ہوں اختلاف کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دلیل مجھ پہ حجت نہیں ہے. جب آپ نہیں دیکھیں آپ نے بات کی کہ جس چیز میں اختلاف ہو وہ قاعدہ نہیں بنا کرتا. ایسے مسلمہ قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ جس چیز میں اختلاف ہو وہ قاعدہ نہیں بنا کرتا. مختلف ہی ہو جائے نا وہ زن میں آ جاتا ہے نا. تو پھر کون سا قاعدہ اہل سنت کا جو متفق علیہ ہے؟ بہت سی ایسی چیزیں مثال میں نے آپ کو بھی عرض کی. ابھی حدیث متواتر پر بھی آپ کہہ رہے ہیں حدیث متواتر کے اندر ایک شرط ہے جی جس کے تعیین میں محدثین میں اختلاف ہے. یعنی پھر دوسرے سے کوئی حدیث متواتر ہے ہی نہیں. سن لینا جی اس تعیین والی وہ اس لیے میں نے کہا کہ اختلافی قول کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. جو متفقہ تعریف ہے حدیث متواتر کی اس پر بات کر لیتے ہیں نا. صحیح. جو مشہور ہے متواتر ہے جو متفقہ ہے جو تعریف ہے نا. پانچ شرائط ہے نا. صحیح. چار پہ بات کر لیتے ہیں، پانچویں شرط بھی موجود ہے لیکن اس کے اندر ایک قول کے اوپر بحث ہے. صحیح. وہ سب نے کی ہوئی ہے اور ایک بھی متفق نہیں ہے. اس میں آپ ترجیح قائم کرنا چاہیں تو کر لیں لیکن اس کو آپ بطور مثال کو پیش نہیں کر سکتے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا، اس سینس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کی بنیاد پر پھر آپ کا اپنا ذاتی ریسرچ ورک ہو سکتا ہے، ہم اس کی تحسین کریں گے لیکن اس کو اس طرح بیان نہیں کی جائے کہ یہ نص ہو گئی ہے. نص تو ظاہر سی بات ہے متفقہ بات ہوگی یا عقلاً اس کو آپ ثابت کر دیں. اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ حدیث متواتر کی جو شرائط محدثین نے بغیر کسی اختلاف کے نقل کی ہیں نا اس پر ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے. یعنی محدثین کی جو اصطلاحات ہیں حدیث متواتر کی اس میں سے ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے، متواتر روایت ثابت نہیں ہے. صحیح ہے. آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہم تک تواتر سے پہنچی ہے. تو اس تواتر سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تواتر وہی ہے جو محدثین نے لیا ہے تواتر؟ اس کو فقہاء نے محدثین کا کام تو روایات پہ ہے نا.
ہاں پھر آپ نے وہی بات کر دی کہ ایک ہے قولی تواتر، ایک ہے عملی تواتر. عملی تواتر، عملی تواتر کا تعلق محدثین سے نہیں ہے، وہ کس سے ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ فقہا سے ہے. فقہا سے. عمل سے مسائل اخذ کریں گے نا. فقہا میں مثلا امام ابو حنیفہ، امام محدثین میں بھی امام بخاری ہیں، صحیح. ان کی اگر فقہ کی کتابیں اٹھائیں تو اس میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی. تو میں نے جو بات کی تواتر کی، وہ اوور آل ایک اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ فقہا عملی تواتر میں کام فقہا کا ہے، اس کی تفصیل آپ کو فقہ میں ملے گی. صحیح، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک مشہور جو عمل ہے یعنی نماز، اس کے اندر ان چاروں فقہا کا اختلاف ہے. نہیں ہے، آپ اصولی کتابیں اٹھا لیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ اختلاف کو، ہم اختلاف کو گنجائش دے رہے ہیں، آپ اختلاف کو گنجائش نہیں دے رہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں، امام ماتوریدی نے، ملا علی قاری نے اور بڑے بڑے اکابر عقائد کے جو علماء ہیں، سب نے کیا لکھا ہے کہ ایمان کیا ہے. مل ایمان، رسالت رسول اللہ کی نسبت سے ہر وہ بات جو بغیر کسی شک و شبہ کے ثابت ہے، اس کو ماننا ایمان ہے، اس کا انکار کفر ہے. ٹھیک ہے. اب جس بات کے ثبوت میں زن ہے، صحیح، وہ دین ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ اوور پوری مسلمان امت کی تاریخ اٹھا لیں، اختلاف وہی اس بات پر جس میں نسبت میں زن پایا جاتا ہے. صحیح، یعنی جو چیز متفقن علیہ ہے اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. تو نماز کی نہیں متفقن علیہ تو پھر آرام ہو گیا نا. رسول اللہ کی نسبت سے، یا اللہ، رسول اللہ کی نسبت سے جس بات کے ثبوت میں مسلمانوں میں اختلاف، یعنی جو بات رسول خدا سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت شدہ ہے، اس میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے. تو پھر نماز کے اندر کیوں چاروں فقہا کا اختلاف ہے؟ آپ یہ کہہ لیں کہ مسلمانوں میں جو اختلاف ہوا ہے نماز پر، نہیں، یہ مسلمانوں میں فقہا سے نہیں، یہ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، وہ بھی فقہا ہی ہے نا، تو عامی تو نہیں کرے گا نا. نہیں، صحابہ ہوں تابعین. مثال ایک بخاری کی روایت ہے، وہ ابو درداء سے غالباً، وہ جاتے ہیں، آپ نے مشہور روایت وہ پڑھی. یوں کر لیں جی، نماز کا طریقہ لینا کہاں سے، روایت سے یا سنت سے؟ یہ جو آپ کی اصطلاح ہے اس کو تو امام شافعی کی اصطلاح ہے، امام سرخسی کی اصطلاح ہے، ابن حزم کی اصطلاح ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو آپ کوئی بھی دے لیں کہ دین منتقل کیسے ہوا، خبر واحد سے یا تواتر سے؟ صحیح بتائیں. دین رسول اللہ نے جس ہدایت کی بنیاد پر قیامت کے دن ہمیں خدا کی عدالت میں کھڑا کرنا ہے، وہ دین کیسے پہنچا، وہ ہدایت کیسے پہنچی؟ میں وہی تو آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ آپ نے نزدیک تواتر سے پہنچی. تواتر عملی کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ قولی تواتر اور عملی تواتر دونوں اس طرح سے. قولی تواتر قرآن، صحیح. عملی تواتر آپ اس کو سنت کا نام دے یا جو بھی نام دے. صحیح، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں، ابھی آپ نے سنت متواترہ کی بات کی نا. کوئی اختلاف نہیں ہے. نہیں، اختلاف ہے نا، نہیں ہے، یعنی آج نہیں ہے نا. دیکھیں آپ اپنی بات کو سمجھیں. جی، پوری مسلمان امت رسول اللہ کی نسبت سے ایک عمل کی شہادت دے رہی ہے، اس کو کہتے ہیں عملی تواتر. صحیح ہے. تو اس میں کہاں اختلاف ہے؟ اسی میں دیکھیں وہ اختلاف ہوگا تو تواتر ٹوٹ گیا نا. تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. نہیں تو امام شافعی کی جو نماز کا طریقہ ہے، آپ امام شافعی سے کتاب الام میں پوچھ لیں، وہ اس کو تواتر سے نہیں اخذ کر رہے، اخبار احاد سے کر رہے ہیں. ٹھیک، یعنی جو نماز کا طریقہ ہے وہ پیغمبر اکرم سے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، نہیں پہنچا ہے. تو اختلاف کیوں ہے؟ پوری اس کا آپ نے بڑا اچھا کیا. رسول اللہ نے، اب اس کو یوں دیکھیں، پیغمبر کی نسبت سے کچھ روایات ہمیں موصول ہوئیں کہ آقا اسلام یوں نماز پڑھتے تھے. یہ راوی کا مشاہدہ ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. راوی کا مشاہدہ ہے کہ آپ، یہ صحابی کا بیان بھی ہو سکتا ہے، عادل کا. ہاں، اسی کا راوی کا نا، کیونکہ وہ نماز کوئی ایسا اچانک کوئی ہوا کا جھونکا تو نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے کئی برس پڑھی ہے، صحابہ نے پیچھے. جی، ایک بندہ کیوں بیان؟ تو یہی تو سوال ہے نا کہ یہ سوال آپ سے ہے. جواب سن. جی جی جی، کہ آپ اس کو نماز کے اندر بنیادی ارکان کون سے ہیں، صحیح، غیر بنیادی ارکان کون سے؟ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی؟ تو سب حضور کو ہی فالو کر رہے ہیں. صحیح. ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں میں حضور کی ہی نماز پڑھ رہا ہوں. صحیح، ٹھیک ہے. ٹھیک. شافعی بھی یہ کہتے ہیں نماز تو ایک ہی ہے نا. تو اسی کی طرف آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز کے اندر اختلاف سنت کی وجہ سے ہے یا روایت کی وجہ سے ہے؟ سنت پہنچی ہی روایت کے ذریعے ہے نا. یہی تو اختلاف ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ فقہاء محدثین نے کہا ہے. کہاں کہا ہے؟ اپنی کتابوں کے اندر. وہ تو حضور کی نسبت سے آپ کی تاریخ نقل کر رہے ہیں. بالکل نقل کر رہے ہیں. سنت سے کیا تعلق ہے؟ یہی تو سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سنت کو لوگوں کی ثواب دیپ پہ چھوڑ کے چلے گئے کہ دل کرے تو بیان کرو، نہ کرے تو نہ کرو. نہیں نہیں نہیں، آپ دیکھ لیں تو پھر صحابہ سے نماز کا طریقہ ملتا ہے، باقی سارے خاموش ہیں. یہ یعنی یہ میرا سوال ہے، یہ آپ کا نہیں ہے سوال. آپ کا میرا یہ نہیں ہے. پورے صحابہ کا اجماع دکھا رہے ہیں کہ پوری مسلمان امت حضور کی نسبت سے
صحیح. پہلے دن سے ایک ہی طریقے سے نماز پڑھ رہی ہے. اس کی تو دلیل کوئی نہیں آپ کے پاس. ملیشیا چلے جائیں, لندن چلے جائیں, ایران چلے جائیں, پوری مسلمان امت ایک ہی طریقے سے نماز پڑھ رہی ہے. ہاں پڑھ رہی ہے. اب آپ کو درمیان کی کچھ ارکان پہ مسئلہ ہے کہ حنفی یہ کرتے ہیں, شافعی یہ کرتے ہیں, جعفری یہ کرتے ہیں. اب وہ جو کرتے ہیں یہ کہاں سے کرتے ہیں؟ روایات سے. ساری روایتیں پیش کرتے ہیں. دین کس ذریعے سے پہنچا ہے؟ نہیں, دین کس ذریعے سے پہنچا ہے؟ دین تواتر سے پہنچا ہے. اس کو امام شافعی نے رسالہ میں بیان کیا ہے. نہیں دیکھیں, دین جو ہمارے پاس پہنچا ہے ہاتھ سے نہیں پہنچا, تواتر سے پہنچا. تو تواتر تو آپ کہہ رہے ہیں, تواتر ہمارے پاس ایک بھی روایت سے ثابت نہیں ہے. روایتوں کی بات کر رہا ہوں نا. قولی تواتر تو قرآن ہے اور قولی عملی تواتر یعنی جس کے ہم سینہ بسینہ کہیں ہمیں پہنچا ہے. عمل کے لحاظ سے عمل سینہ بسینہ کہیں, فائل ٹو فائل بیسس. صحیح. یعنی اعتبار جماعت, یعنی جس کو ہم عام مسلمان احادیث کہتے ہیں, یعنی جس کو آپ روایت کہتے ہیں, ہم ان کو احادیث ہی یعنی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتر کے ساتھ ہم تک نماز بھی نہیں پہنچی. ایسا ہی کہہ رہے ہیں نا, نماز تواتر سے پہنچی ہے. نماز کا طریقہ تواتر سے نہیں پہنچا, تواتر سے پہنچا ہے. جی ابھی تو آپ نے کہا کہ نہیں پہنچا. آپ کو جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ نماز کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں مختلف ہی ہیں. صحیح. ہاں, کیا وہ دین ہے؟ بالکل دین ہے. تو پھر سب میں مختلف ہو گیا نا. ہاں, ہم سن لیں. جی. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کہا پیغمبر کی ذمہ داری ہے. ہاں, ذمہ داری پہنچانا ہے یا محفوظ طریقے سے پہنچانا ہے؟ پہنچانا ذمہ داری ہے. محفوظ کرنا ذمہ داری نہیں ہے. محفوظ تو ان تک دین پہنچا دیا, ان کا کام ہے آگے پہنچانا. تو سن لینا. جی. یہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے, آپ بھی جانتے ہیں متواتر کی کیا تعریف ہوتی ہے کہ اس میں پھر ظن نہیں ہوتا. صحیح ہے. بہت بڑی جماعت مل کر تو جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ, دو بندے, تین بندے متفق ہو جائیں گے, چار بندے بھی ہو جائیں گے. صحیح ہے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے دین پہنچایا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب وہ پہنچانا بتا رہا ہے کہ آپ کس اہتمام سے پہنچا رہے ہیں. ایک بندے کو بات بتائیے, دو بندوں کو بات بتائیے, تین بندوں کو بات بتائیے, پوری جماعت تک آپ نے یہ بات پہنچائی ہے. ٹھیک. جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں اجماع المسلمین, کہ اس پر مسلمان امت کا اتفاق ہے حضور کی نسبت سے. صحیح. ایک طرف ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ باندھے. صحیح. مثال دے رہا ہوں. اور ایک طرف پوری مسلمان امت کہہ رہی ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا, ہاتھ چھوڑنا نماز کا بنیادی رکن ہی نہیں ہے. تو یہ امت کا تو کام ہی نہیں اس کو بیان کرنا. حضور کی نسبت سے بیان کر رہی ہے نا. تو ان کے پاس دلیل کیا حضور کی نسبت سے بیان کرنے سے؟ آپ نے خوبصورت بات کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اول مخاطبین صحابہ کرام. ٹھیک. پوری جماعت صحابہ. صحیح. پھر پوری جماعت تابعین. آپ اس کو فقہ میں دیکھیں نا, میں نے اس لیے کہا فقہ میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ فقہاء نے اس کو بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام سے لے کر امام شافعی کہتے ہیں میرے زمانے تک دین متواتر ہے. تو یہ تو دعویٰ ہے نا, تو انہوں نے ثابت کیا, اس میں دلیل دیں. انہوں نے دیا, انہیں کہا ہے نماز, ہاں, نماز کا بنیادی طریقہ تواتر سے ثابت ہے. نہیں, کہنے سے تو تواتر نہیں ہوگا نا. عرض کر رہا ہوں. جی جی, عرض کر رہا ہوں نا, آپ دو چیزوں کو آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں. جی جی, دو چیزیں, باقی ساری نماز آپ نے چھوڑ دی ہے. جی, دو چیزیں آپ لے کے بیٹھ گئے, اور وہ دو چیزیں تو نماز کا حصہ ہے نا. نہیں ہے, ہوتا تو پھر متواتر ہوتا. صحیح. نہیں ہوتا تو متواتر, اس کا سوال نہیں ہے. وہ نماز جو پیغمبر نے اصول دیا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے آپ نے دیکھا ہے, تو وہ ایک ہی طریقہ ہوگا نا, 4-5 تو نہیں ہوں گے, 10 تو نہیں ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عرض کی ہے, عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان فالو حضور کو ہی کر رہے ہیں. جی, صلو کما رأیتمونی اصلی پر ہی عمل کر رہے ہیں. صحیح. سوال یہ ہے کہ پیغمبر کی ہدایت مجھ تک کیسے پہنچی ہے؟ روایت کے ذریعے سے ہونا نا, تو وہ ضنی ہے. چاروں فقہا کے نزدیک خبر روایت ضنی ہے. تو پھر تو دین ضائع ہے اگر اس اصول کو مان لیا جائے. آپ اگر اس کو قطعی مانتے تو آپ کی بات ٹھیک ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اگر یہ یعنی اصول مان لیا جائے کہ جو دین پہنچا ہے وہ روایت کے ذریعے پہنچا ہے اور روایت ضنی ہے. نہیں, روایت کے ذریعے نہیں, یہ تو فقہا کا اور محدثین کا بھی یہی مانا چاہیے. آپ مجھے 5 نام محدثین میں سے, اپنا متقدمین میں سے نقل کر دیں کہ جنہوں نے کہا. امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, امام احمد بن حنبل کا قول کس کتاب میں ہے؟ فقہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں, فقہ میں بات کر رہا ہوں. ہاں, ان سارے امام احمد بن حنبل کا قول. اب جی, ابن حزم رحمہ اللہ نے اب سوال کیا کہ خبر روایت ضنی ہے, یہ پوچھ رہے ہیں. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ فقہاء نے یہ کہا ہو کہ خبر واحد جو ہے یہ دین ہمارے پاس خبر واحد سے پہنچا ہے اور خبر واحد ضنی ہے. یہ صرف ابن حزم نے کہا ہے. سوری, ظن کی بات آپ نے کہا. دیکھیں, آپ نے کہا, امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ یہ دین ہمارے تک ضنی پہنچا ہے. میں نے نہیں کہا. کیا ابھی تو آپ نے کہا. بھائی دوبارہ کر لیجئے گا. میں آج یہ کر رہا ہوں کہ فقہا کے نزدیک
جو بڑے بڑے ائمہ ہیں جی ابن حزم کو چھوڑ کر سب کے نزدیک خبر واحد زن کا فائدہ دیتی ہے. صحیح. زن میں دین نہیں ہوتا. صحیح. جس بات کے ثبوت میں ہی شورٹی نہیں ہے آپ اس کو پوری مسلمان امت پہ لاگو کر رہے ہیں. صحیح. دین ہمارا متواتر ہے, اس کو ہمارے فن کے بڑے بڑے ائمہ نے بیان کیا ہے. آپ الرسالہ اٹھائیں امام شافعی کی, آپ اصول سرخسی اٹھائیں, آپ ابن حزم کو اٹھائیں, آپ امام ابن عبد البر کو اٹھائیں, آپ امام شاطبی کو اٹھائیں, آپ شاہ ولی اللہ کو اٹھائیں. یہ ہر زمانے کی نمائندہ شخصیات کا میں نے نام لیا کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ تواتر بیان کر رہے ہیں. اب بات آتی ہے اختلاف کی. اختلاف ہوا ہے اخذ روایت کہ نماز کے اندر جن اعمال کو ہمارے اختیار پر چھوڑا گیا ہے, نماز کے اندر جن اعمال کو ہمارے اختیارات پر چھوڑا گیا ہے نا, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ امت میں اختلاف ہے روایت کو لے کر. وہ یعنی امت کا اختلاف دلیل بن گیا. مسئلہ یہ ہے, عجیب عجیب کر رہا ہوں, مسئلہ یہ ہے یعنی ایک نماز ہے اس کو خدا نے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہے. تو ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں نا کہ پھر میں تو بری ذمہ ہوں. نہیں میں اس کی جواب دیکھیں, خدا نے نماز کو فرض کیا مسلمانوں پر, پھر مسلمان اس میں اختلاف میں پڑ گئے, تو اس کی دلیل کیا بنی ہے؟ اختلاف تو کہیں نہیں ہے, نہیں آپ کی بات میں اختلاف ہے نا, اس کو الٹا کر لیتے ہیں. نہیں آپ نے کہا, آپ نے جی میں ایک آپ نے فرمایا کہ اس نماز کے طریقے کو خدا نے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے کہ جیسا نماز آپ باتیں پکڑ لیتے ہیں. نماز کے اندر کچھ اختیاری اعمال ہیں, اس اختیاری کی دلیل آپ سے طلب کر رہا ہوں. اختیاری سن لیں. رسول اللہ نے نماز کا کون سا طریقہ اہتمام کے ساتھ بغیر کسی اختلاف کے صحابہ کو ٹرانسفر کیا؟ یہ سوال آپ سے جواب دے رہا ہوں نا. پوری جماعت صحابہ نے ایک ہی طریقہ نقل. صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی طریقہ نقل کیا اور امت اسی کو فالو کر رہی ہے. شیعہ اسی کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب نماز کے اندر کچھ اعمال ہیں جس کے اندر اختلاف ہے. اب وہ اختلاف کیوں ہے؟ صحیح کہ حضور سے وہ عمل اس طرح ثابت نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی طرح محمد اور رسول اللہ کی ہدایت بھی مسخ ہو گئی ہے؟ سینٹ پال یہاں بھی کوئی آیا ہوا ہے؟ بتائیں نا. جو خاتم النبیین ہے اس کی ہدایت پیغمبر کے جنازے کے بعد ہی مسخ ہو گئی. تو میں تو بری ذمہ ہوں, میرے پاس تو کوئی ہدایت نہیں ہے. میں مفتی فضل ہمدرد کی دعوت پہ سنی ہو جاؤں. ایک ہے پیغمبر کی دعوت کا انکار کرنا, ایک ہے مفتی فضل کی دعوت کا انکار کرنا. زمین آسمان کا فرق ہے. یا زہرائی صاحب لے لیں یا اللہ یاری صاحب لے لیں. ٹھیک ہے, پیغمبر کے جنازے کے بعد سب بدل گیا. میں کیا کروں؟ آپ ہزار دلائل دیتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتا. آپ نماز کا جواب دے دیں. جی میں اسی کی طرف لا رہا ہوں کہ پیغمبر کی نسبت سے جو دین بغیر کسی اختلاف کے پوری مسلمان امت گواہی بیان کر رہا ہوں. ایک طرف ایک شخص کی گواہی ہے, ایک طرف پوری امت کی گواہی ہے. مضبوط کیا ہے؟ پھر آپ کو مثالیں بھی دوں گا. مضبوط گواہی کون سی ہے؟ مضبوط گواہی وہ ایک شخص جو بیان کرے. دیکھیں, مضبوط ایک گواہی یا 10 گواہیاں ہمارے تک پہنچیں گی کس ذریعے سے؟ اسی کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو وہ ذریعہ تو بتائیں نا. وہی بتا رہا ہے. ایک طرف پوری مسلمان امت ایک بات کی گواہی دے. دیکھیں میں نے جو سوال کیا تھا شاید آپ نے اس پر توجہ نہیں کی, کسی اور طرف ہم چلے گئے. میں عرض کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا کہ نماز کے اندر کچھ اجزاء ایسے ہیں, ارکان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو یعنی اختیاری ہیں کہ بندہ چاہے یہاں رکھ لے چاہے کھول لے, یہ اختیاری ہے. اور اس کی دلیل میں نے آپ سے طلب کی تو آپ نے کہا یہ اختلاف ہے. ثابت نہیں ہے نا. میں عرض سنیں نا, آپ نے کہا یہ اختلاف اس کی دلیل ہے, یعنی دلیل بھی میں بناؤں گا اور اختلاف بھی میں کروں گا. تو آپ بتا دینا کہ یہ بغیر کسی اختلاف کے ثابت. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ وہی سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ جو چیز حضور سے ثابت ہی نہیں ہے, یعنی نماز کا طریقہ حضور سے ثابت نہیں ہے کوئی بھی طریقہ. اور آپ بتا رہا ہوں جی کہ نماز کا جو طریقہ حضور سے بغیر کسی اختلاف کے ثابت ہے, پوری امت اسی کو نماز کہتی ہے. آج اختلاف ہے نا, اس کو کسی نے بھی نماز کا واجب نہیں کہا ہوا. چیلنج ہے آپ کو. صحیح, یعنی نماز کا عمل کر لیتے ہیں. صحیح. ارسال الیدین واجب ہے, اہل تشریع کے واجب ہے. واجب ہے بالکل. سنیوں کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھیں گے کبھی جماعت کے ساتھ. آپ قائل ہیں؟ جی نہیں پڑھیں گے. پڑھتے ہیں فرادہ کی نیت سے پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فرادہ کی نیت سے پڑھتے ہیں. خمینی صاحب کا یہ قول دکھائیں آپ. انقلاب ایران کے بعد جب خمینی صاحب نے فتویٰ دیا, اگر میں آپ کو موجودہ میں عرض کرتا ہوں لینا جی جو آپ نے بات کی ہے کہ سنی امام کے پیچھے تشیع کی نماز جی بالکل باطل ہے. ہاں بالکل باطل ہے. ان کے ہاں پڑھیں گے فرادہ کی نیت سے پڑھیں گے. جی انہوں نے بیان کی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو نماز میں ہاتھ باندھنا ہے یہی ان کیا تو مذمت ہے. گھر پڑھ لیں. یہ ڈرامے بازی کیا ہے؟ کیا کون سی ڈرامے بازی؟ فرادہ کی جو آپ نے بحث کی ہے, یہ تو بحث ہی نہیں ہماری.
ہماری بحث نماز پہ ہے، بحث ہماری بحث اگر ڈرامے بازی پر ہے تو ہم اس پر وہ تو میرے سے سوال ہی نہیں بنتا. یا آپ تشیع سے سوال کریں، شیعہ علماء سے، آقا انور کے پاس جب جاتے ہیں نا آپ ان سے کبھی سوال کیجئے کہ آقا یہ کون سی ڈرامے بازی ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں. جی ہم نے نہیں دیکھا. جی شیعہ فقہ کے اندر چند ایک کو چھوڑ کر آپ عملاً دیکھ لیں، ہم نے کہیں سے پوچھا ہوا بھی ہے کہ سنی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. میں آپ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ شیخ صدوق سے لے کر آپ نے پھر نہیں، میں جو بات ان سے مجھ تک پہنچی ہے نا، مثال توضیح المسائل بات نہیں پہنچی. نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، میں نے جو طالب علمان عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ان کے فتاوا کو پڑھا ہے، شیخ صدوقی ملاحظ الفقی سے لے کر آج کے سید سیستانی تک، یعنی جو ان کے بڑے فقی ہیں آج بڑے مراجع ہیں، ان تک آپ مجھے 5 نام لے کر دیں کہ وہ کہتے ہوں کہ اہل سنت کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے بغیر فرادہ کی، یعنی فرادہ کی نیت وہ نہ کرے تو ہو جاتی ہے. اپنا عرض یہ کر رہا ہوں کہ چلے یہ سوال تو بنتا ہے پھر ان سے ہے نا کہ یہ جو نقل آپ نے کیا تو آپ اس کو ثابت کریں نا. میں کہہ رہا ہوں ہے نہیں، آپ کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اسی کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ جو سوال آپ کر رہے ہیں اس پر مزید یہ سوال بنتا ہے کہ تشیع کے نزدیک اہل سنت کی نماز باطل ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. جی ابھی کہاں پڑھنا باطل ہے. ہاں تو جی ماننا تو باطل نہیں. یہ تو شیعوں کا منہج ہے. میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نے کہا کہ شیعہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اس کو صحیح سمجھ کے پڑھتے ہیں، یہی کہا میں نے. کہا نہیں، شیعہ فقہا میں لکھا ہے، سید سیستانی نے اپنی توضیح میں لکھا ہے کہ فرادہ کی نیت سے پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ یہ ان سے سوال کریں. سیستانی صاحب کو لیٹر لکھی ہے، کیوں پڑھتے ہیں؟ اب آپ مجھے اس کا جواب دے دیجیے. جی کہ تشیع کے نزدیک اہل سنت کی نماز باطل ہے. جی یہ طریقہ رسول خدا سے ثابت نہیں ہے ان کے نزدیک ثابت نہیں. جی اب سنیوں کے نزدیک وہ طریقہ ثابت نہیں ہے. صحیح ہے. جو تشیع کا ہے. صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب آپ اس کو دیکھیں ٹیکنیکل طریقے سے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے ہیں یا چھوڑنے ہیں. جی خاتم النبیین نماز کے اندر یہ بحث لے کر آئے تھے. خاتم النبیین تو کوئی بحث نہیں لے کر آئے تھے. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مسلمان امت جس مسئلے میں پھنسی ہے کہ دین منتقل کیسے ہوا، بنیادی بات تو یہ تو الگ بات ہے نا. یہ تو بات ہی الگ ہے. نماز دین ہے نا. جی تو نماز اب منتقل ہوگی نا مسلمانوں میں. صحیح ہے. سوری ٹو سے آپ نے نماز بچپن سے ہم پڑھتے ہیں، آپ نے نماز کیسے پڑھی؟ ہم نے یہ جو طریقہ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا. ہاں ابھی تو آپ روایتوں سے نماز پڑھنی تو دیکھے کیوں پڑھنی؟ بچپن کی اب بات کر رہے ہیں. بچپن کی کروں گا، بچپن ہی کی بات کر رہے ہیں. ہر مسلمان بچہ جی 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 لیکن مسلمان امت نے دیکھ کے نماز پڑھی ہے. جی بالکل ایسا ہی. کسی نے بخاری کھول کے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مرزا انجینئر صاحب بھی دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں. اہل حدیث کا بچہ بھی اپنی مسجد میں جا کے اسی کو تعامل کہتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز کے اندر کون سا طریقہ مسلمانوں میں متفقہ ہے. صحیح. اب جب وہ متفقہ ہے اس پر وہ کیا کہتے ہیں؟ شیطان سے دیکھا ہم نے. سارے کہتے ہیں حضور ایسا کرتے تھے. یعنی آپ اس نا سارے کیا کہتے ہیں؟ حضور ایسا کرتے. ٹھیک ہے. دلیل کے طور پر تکبیر تحریمہ شیعہ مانتے ہیں. بالکل مانتے ہیں. سنی بالکل مانتے ہیں. دو طبقات ہیں نا امت کے بڑے. جی اچھا اس کا مطلب سنی شیعہ کا اتفاق ہے تکبیر تحریمہ پر. دیکھا کس کو ہے؟ دونوں نے روایت کو دیکھا ہے. نہیں روایت کو بالکل روایت کو دیکھا نہیں. آپ دیکھیں دونوں نے روایت کو دیکھا. جی لینا بات کو سمجھیں. یہ جو آپ طریقے کو دلیل بنا رہے ہیں نا کہ مسلمانوں سے طریقہ منتقل ہوا ہے تو ہم تک یہی میں یعنی اختلاف جو ہے اسی میں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں طریقے سے پہنچا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں اس طریقے میں بھی اختلاف ہے نا. آج سے نہیں اختلاف. تکبیر تحریمہ میں تو کوئی تکبیر نماز کے ان ارکان کی میں بات کر رہا ہوں. ہاتھ کو چھوڑنا امام شافعی امام احمد روایت پر اگر روایت تو الگ بحث ہے نا. ابھی تو ہم عمل کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو آپ نے عمل کو دلیل بنایا وہ عمل میں خود اختلاف ہے نا. نہیں تکبیر تحریمہ میں تو نہیں ہے. نہیں میں نماز کے دوسرے ارکان کی بات کر رہا ہوں. متفقہ پہ آ جاتے ہیں. تکبیر تحریمہ پر سنی شیعہ کا اتفاق ہے. جن میں اتفاق ہے تو بات ہی نہیں ہے. بالکل. اب اس کا مصدر اور ماخذ جی کیا ہے؟ روایت ہے. حضور کو دیکھا نا. روایت ہے. سن لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت منظر عام پر کب آئی؟ اہل تشیع کا جو موقف ہے ان کو تو اپنے ائمہ سے شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نماز کا طریقہ تواتر سے ثابت ہے. ہاں حدیث سے تواتر سے ثابت ہے. خبر واحد متواتر کیسے؟ سرکار ان کے یہ منہج الگ ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں آپ کا ٹیکنیکل بحث کریں. بالکل. میں آپ روایت تواتر میں کیسے روایت تواتر نہیں ہو سکتی. جس کی سند ہو وہ تواتر تو نہیں ہوتا. متواتر تو سند سے بے نیاز ہو جاتا ہے. تو یہ آپ جو اس کی دلیل دیں آپ کہ متواتر جو ہے وہ سند سے بے نیاز ہوتا ہے. اس کی دلیل دیں آپ. اس کی دلیل آپ فقہا کے جی محدثین کی بات ہو رہی ہے. ایک محدث کا نام نقل کر دیجیے. تمام محدثین نے جو حدیث متواتر کی شرط بیان کی ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کیا فرمایا ہے کہ جس کو بیان کرنے والے ہر زمانہ میں صحیح ایسی بات
ہاں ایسا عمل صحیح جس کو کرنے والے یا قول یا عمل دونوں لے لیں, بیان کرنے والے, عمل کرنے والے نہیں, تواتر ہے نا, ہاں بیان میں, خبر کی بات ہو, بیان میں ایسی خبر جی جی جس کو جی بیان کرنے والے ہر زمانہ میں, ٹھیک, ہاں ہر زمانہ میں جی جی اس قدر کثیر ہوں جی کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہو جانا عقل سلیم محال ہو, بالکل, اور بیان کرنے والوں کی یہ تعداد ہر زمانہ میں برقرار رہی. ٹھیک, ایک جم غفیر ایک بات بیان صحیح ہے. اب ایک جم غفیر نے یہ بات بیان کی ہے, اس میں حدثنا اخبرنا پوسیبل ہے, بالکل پوسیبل ہے. آپ کہہ رہے ہیں, آپ دیکھیں, آپ بنا رہے ہیں آپ بنا رہے ہیں عمل کو, دیکھیں دلیل نہیں, ابھی ہم قول کی بات, آپ دلیل جو پیش کر رہے ہیں وہ قول کی پیش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور نہیں آپ کہہ رہے ہیں محدثین کا بیان, میں آپ علم کی جو علم کیا ہے, اصطلاح, یہ محدثین کی اصطلاح ہے, تواتر علم کی اصطلاح ہے, مسلم بھی استعمال کرے گا جی. کراچی میں سمندر ہے, یہ خبر واحد ہے نہیں, کیا ہے, متواتر ہے. ابھی محدثین کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بھلے نہ ہوتا اصطلاح, لیکن ہمارے نزدیک جو ابھی زیر بحث ہے وہ تو محدثین کیا رہا ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں عملی کی, بولا کہ کراچی میں سمندر ہے, آپ نے کہا یہ متواتر ہے, تو مجھے ذرا وہ چین آف نیریٹر تو بتائیں. وہ تو میں موجود ہوں, اسی لیے میں بتا رہا ہوں, ابھی موجود ہوں نا. ابھی آپ نے متواتر کا جملہ بولا نا کہ پورا کراچی, پورا پاکستان, پوری دنیا, میں آپ کو 20 افراد دے دوں گا. جی جی جی, پوری دنیا کہتی ہے کراچی میں سمندر, ٹھیک ہے. اب اس جملے پہ آئے, بندے کھانے تو وہ تو سب میں بھی دکھاؤں گا تھا, بالکل ہاں صحیح ہے. سوال یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اس میں اہتمام کون کرتا ہے, اس کا اسناد کا, سند کا. دیکھیں آپ یہ مغالطہ دے رہے ہیں طلالی صاحب, آپ تھوڑے خطیب بغدادی کے الکفایہ اٹھائیں, ٹھیک ہے, اٹھاتے ہیں, اس میں تواتر کی بحث اٹھائیں, صحیح, اور اس میں خبر واحد کی بھی بحث اٹھائیں, ٹھیک, مقدمہ ابن الصلاح اٹھائیں, اس میں یہ ساری بحث اٹھائیں. کیا بحث, کیا فرمایا امام ابن الصلاح نے, اس میں یہی بحث ہے کہ تواتر کی شرائط میں راویوں کی تعداد بے نیازی پر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو بیان میں نا, تو جم غفیر کا جملہ بولا, بیان میں نا, ہاں عملی تو نہیں نا, بیان کی بات ہے نا. آپ دیکھیں, آپ دلیل دے رہے ہیں قول کی, اور اس کو جو بنیاد بنا رہے ہیں عملی کی بنا رہے ہیں. متواتر یہ مغالطہ ہے نا. دیکھیں آپ خود, یعنی آپ بات کو سمجھیں, متواتر ایک اصطلاح ہے, ٹھیک ہے, متواتر کہتے کسے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. صحیح ہے. 9/11 کا واقعہ خبر واحد ہے, متواتر ہے. ٹھیک ہے. ابو بکر نام کے انسان نے حکومت بنائی, یہ متواتر ہے نا, جزان ہے اس میں, جی متواتر ہے. تو اس کا اس لفظ کی تعریف میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. شک نہیں ہے, لیکن ہم تک کیسے پہنچا ہے, کون, یہ قول سے ہے نا, سب نے پہنچایا ہے نا. نہیں, آپ جس عمل کی بات کر رہے ہیں وہ عمل بظاہر تو ہمارے پاس پہنچا ہے لوگوں کے ذریعے سے, ہم تک تو ویسے نہیں پہنچا. کیا ہم پر تو پوری مسلمان امت, میں آپ کو مثال دے جی جی, ہم آج یہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا منہج ہو سکتا ہے. صحیح, دین متواتر ہے, قرآن قولی تواتر ہے, سنت عملی تواتر ہے. صحیح. باقی اخبار احاد ہیں وہ اسی کے تابع ہیں. صحیح. قرآن کے بھی تابع ہیں, سنت کے بھی تابع ہیں. خبر واحد میں کبھی بھی اصلاً امام شافعی کی لفظ ہے کہ خبر واحد کی بنیاد پر پوری مسلمان امت کو مکلف نہیں کیا گیا. صحیح, کہ خبر واحد میں ایک عمل بیان ہوا ہے, عقل اسلام کی نسبت سے قول بیان ہوا ہے, اب پوری امت پر واجب ہے کہ اس کو مانے. امام شافعی کی نفی کر رہے ہیں. یہ تو خبر واحد کی حجیت کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے. یہی موضوع تو ہے. نہیں نا, موضوع نہیں, تو خبر واحد میں نہیں, ہم تو خبر واحد میں ہے. دیکھیں میرا سوال وہیں پر ہے. پھر آپ نے بات کی کہ نماز کے اندر جو اختلاف ہے وہ سب روایات ہیں. بالکل, ایک روایت بھی متواتر نہیں. دیکھیں آپ کو میں جو عرض کر رہا ہوں, آپ دلیل بنا رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ نماز کا یہ جو جز ہے متواتر سے ثابت ہے, اس کی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے نا. پوری امت گواہی دے رہی ہے. امت میں اختلاف ہے, یہ آپ اس اختلاف کی دلیل بنا ہے نا. امت میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ بنیادی ہے. تو پھر کیا یہ اختیاری ہے, ایسی بات ہے. اس کی دلیل بتا رہا ہوں نا, حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اس کی یہ متواتر ہے. پوری مسلمان, یہ متواتر ہے. پوری مسلمان, یہ متواتر ہے. حدیث آیت ہے. ہاں بتائیں, پڑھ لیتا ہوں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں, قرآن کی آیت پڑھیے. وہ جو الفاظ ہے نا, امام شافعی نے بھی غالباً اس کو نقل کیے ہیں کہ مسلمانوں کا جو مسلمانوں کے, یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے یہ خبر واحد پڑھی ہے. خود اس دلیل کو بنیاد جس سے بنا رہے ہیں وہ بھی خبر واحد ہے. قرآن کی آیت پڑھی گا جی, آپ اسٹڈی کریں جی جی منہج کو. صحیح.
اس کے بعد مزید اچھے طریقے سے بات انشاءاللہ آپ مجھے منہج کی اس کتابوں کا بول چکا ہوں، بہت سی باتیں اسکپ بھی شاید ہو رہی جی آپ حدیث تو جو پڑھی وہ تو آپ کے منہج کے نزدیک ہی خبر واحد ہے. خبر واحد کو نہیں مانتے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو بنیاد تو کم از کم اس کو نہیں بنایا. میری امت یہ صحیح سند صحیح ہے اس کی برحال. ہاں میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. سند صحیح ٹھیک ہے. قرآن کی آیت آپ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے جو طریقے سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا. تو مسلمانوں کا طریقہ متعین ہوگا اس سے جو ہٹ گیا نا. ہاں متعین تھا، یہ میں عرض کر رہا ہوں. ابو حنیفہ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کا ایک طریقہ تھا، ایک مسلمانوں کی تمام مسلمانوں صحیح ہے. اگر ان مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو تو وہ طریقہ نہیں ہے نا. جی ہاں ٹھیک ہے. مسلمان امت کی بات ٹھیک ہے. آپ مسلمان امت کو ان کی نمائندگی کریں گے نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر رسول اللہ خاتم النبیین ہے. صحیح. یہ عقیدہ خبر واحد ہے. نہیں یہ تو خبر واحد نہیں ہے، متواتر ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ متواتر کی طاقت کیا ہوتی ہے. دیکھیں اب میں انشاءاللہ اس کو مختصر کرتے ہیں. بنیادی بحث یہ ہے کہ حضور کی نسبت سے وہ عمل ہو یا قول ہو، اگر وہ خبر واحد سے ثابت ہے تو ہمارے منہج اور ہمارے ڈسکورس میں اس میں ظن پایا جاتا ہے. وہ کبھی بھی دین کا بنیادی مقدمہ نہیں بن سکتا کہ رسول اللہ دین کی بنیادی باتیں چند لوگوں کو بتا کر نہیں جائیں گے. ناظرین بہت ساری باتیں ہو گئی اور سوالات تو بہت زیادہ تھے، لیکن طلال صاحب سفر کر کے آئے ہیں. میں آخری سوال لے کر اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جاوید احمد گاندھی صاحب سے ابھی حال ہی میں سوال ہوا کہ یہ جو حدیث ہے مشہور و معروف حدیث کہ حسن و حسین جنت کے جوانان کے سردار ہیں، وہ سوال کرنے والے نے کچھ ایسا لہجہ اپنایا تھا کہ پیغمبر نے گھر میں بیٹھ کے کچھ ایسی بات کہی. تو گاندھی صاحب نے اگرچہ ان کو ٹوکا کہ آپ لہجے کو درست کریں، لیکن بات انہوں نے بھی وہی بیان فرمائی کہ ہاں یہ روایت کچھ ایسا ہی لگتی ہیں کہ پیغمبر نے گھر میں بیٹھ کر. اچھا ایک طرف تو یہ حدیث اس کو محدثین کی اصطلاح میں ہم متواتر کہتے ہیں، آپ اس کو متواتر نہیں مانتے، وہ ایک الگ بحث ہے. یعنی سیوطی نے اور الحدیث جی سیوطی نے متواتر کہا، کیا مطلب ہے؟ سیوطی نے کی دنیا میں شخصیات کی اہمیت میں عرض کرتا ہوں، یہ جو اصول بنایا ہے نا، یہ جو اصول دیکھیں اگر اس کی روایت کو آپ اگر قول پیش کریں گے تو گھنٹہ اور جائے گا. سرکار دیکھیں میں نے اسی لیے اس کو مقید کر دیا نا کہ سیوطی نے کہا ہے، آپ کے منہج کے مطابق نہیں ہے. مجھے سیوطی کے منہج جی سنا کیوں رہے کہ سیوطی نے کہا ہے. ہاں تو آپ کو آپ سننا بھی اس کو پسند نہیں کرتے. سیوطی رحمہ اللہ نے اگر کہا ہے نا ٹھیک ہے، آپ ملا علی قاری کے اقوال اپنی کتاب میں لاتے ہیں. سنی ہے نا جی ہاں تو سنی ہے نا، میں تو نہیں ہوں. آپ نہیں ہے نا، یہ تو اچھا ہوا آپ نے بتا دیا. میں عرض کر رہا ہوں چلیں فضل بھائی کے ساتھ پروگرام کیا نا جی، وہ روایتی سنی ہے. جی بالکل سنی ہے. روایتی سنی نہیں ہے. روایتی سنی شیخین کو زہرا کا قاتل نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں یہ آپ کا ان پر جھوٹ ہے. میں کل اگر تو اچھی بات ہے. نہیں آپ ایک بات ہے، آپ نے 2 مرتبہ مفتی فضل احمد کا نام لیا. میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری گفتگو میں ان کا نام آئے. یہ آپ کے اوپر قرض ہے مفتی فضل احمد. آج سنیں ہاں ٹھیک ہے، آپ پہلے قرض ہے، آپ سن لیں نا پھر بات. آپ نے کہا مفتی فضل احمد حضرت زہرا کا قاتل مانتا ہے حضرت عمر کو، یہ الفاظ ٹھیک ہے. ایک بیان مفتی فضل احمد کا آپ دیجئے یا آپ اس سے رجوع کر کے آپ خود ریکارڈ کریں گے. نمبر 1 نمبر 2 آپ سن لینا. جی ہاں آپ پر بھی قرض ہے. جی آپ ابھی وہ آ رہے ہیں نا جی، کل یا پرسوں ویڈیو ریکارڈ کروا جی صراحت کے ساتھ جی کہ میں شیخین کو سیدہ فاطمہ کا قاتل نہیں مانتا. اگر اس چینل پر جو ابھی ان کا ہے موجود، اس پر میں آپ کو 2 ویڈیو دکھا دوں تو خود جس سے ابھی آپ پروگرام کر کے آئے ہیں جنید الرحمان، اس کے پروگرام کے اندر جو 1.5 گھنٹے کا مشتمل ہے پرانی ویڈیو آپ نے سیدہ زہرا کے ایام کے حوالے سے فضل بھائی کیا بیان کیا تھا، نئی ویڈیو کیا بیان کیا تھا انہوں نے جو شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی کتاب اس کا میں نے رد کی ہے، ہاں وہ سارے کے سارے حوالے مفتی صاحب نے دکھائے ہیں. یہ بھی آپ کا ان پر ایک بدترین جھوٹ ہے، سوائے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے انہوں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا. روایتیں دکھائی ہیں سوائے نہیں، یہ جھوٹ ہے. یہ اس پر میں سوال آپ سے کرنے والا تھا، یہ آپ کا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. نہیں آپ ابھی رجوع کریں یا ابھی اس کا مجھے بیان دیں. ایک بات یہ، دوسری بات یہ، آپ نے اپنے چینل پر بھی مفتی فضل احمد کی تصویر لگا کر وہ جو علوان بن داؤد البجلی کی روایت ہے جس میں حضرت ابوبکر کا افسوس ہے، تو یہ تو آپ سے سوال ہے نا کہ جواب آپ کسی اور کو دے رہے ہیں، تصویر فضل احمد کی لگا رہے ہیں جس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. اور ابھی آپ نے ریکارڈنگ کے اندر بھی یہ ان پر تہمت باندھی ہے کہ وہ قاتل کہتے ہیں، جبکہ ابھی یہ 15 دن یا 20 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے خود اپنی فیس بک پر بھی اور اپنے ویڈیو چینل پر بھی کہا ہے کہ میرا موقف قطعاً نہیں ہے، کہ وہ صرف دھمکی والی روایت کو مانتے ہیں اور اس پر ہاں یہ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. سیدہ فاطمہ کو دھمکی دینا جی ثواب کا کام ہے.
सवाब का काम है, गुनाह का काम है, ये ज़र बहस है ही नहीं। आज हमारा मौजूद है, वो बंदा धमकी, आज हमारी ये ज़र बहस है, यही बहस है। आज हमारी ये ज़र बहस है। अगर ज़ेर बहस आए हैं, मुफ्ती ज़र बहस है आज। मैं आपसे मुफ्ती साहब से सवाल करने आया हूँ। सुन लें तो आप दावा जी किया जी जी, मैंने कोई दावा नहीं किया, मैंने दावा नहीं किया। आपने बीच में जो बात की ठीक है कि आप जी दिफा पैगंबर का किया जाता है, लोगों का नहीं किया। ठीक है, मैंने अगर मुफ्ती साहब के बारे में कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? आप गांधी साहब के दिफा में 10-10 बयान लेक्चर करवा देते हैं। कोई एक दिखा दें आपके चैनल पर, एक दिखा दें। ठीक है, आप आगे बढ़े। मैं भी आपसे कह रहा हूँ, जी 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 साहब के दिफा में एक वीडियो दिखा, मैं दिखा दूंगा आपको, ये मुझ पर कर्ज है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आगे मैं ये कह रहा हूँ, सैयदा फातिमा को धमकी देने वाला कौन है? ठीक है, ये अब लगाएं। अभी एक बंदा अलल ऐलान वो बात बयान कर, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सही है, डंडी नहीं मारनी, नहीं मारनी। सैयदा ज़हरा को धमकी देने वाला जहन्नम का ईंधन है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब ये मुफ्ती साहब से कह रहे हैं। अब ये एतराज मुफ्ती फजल हमदर्द पर नहीं होता। अब सुन लीजिएगा, आप बोलिएगा नहीं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर रिवायत है, उसके मौके में उसको सही कहा है। मैं आपको बताता हूँ, हमने भी लिखा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का अभी आपने नाम लिया, सही कहा है, मतन सही नहीं कहा। और सुने, अगर उसके मतन की तावील उसी के अंदर दिखाएं कि ये वाकया सही है, तो ये आपकी किताब है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी किताब है, इसके सफ़ा नंबर 112 पर आप कहते हैं ना, जो इसको बयान करेगा तो वो जो आप समझे नहीं है जी, जो इसको सही मानेगा, नहीं आप बात समझे नहीं। रिवायत का सही होना और होता है, ठीक है, रिवायत के अंदर से इस्तेदलाल करना और होता है, सही है, ठीक है ना। मुहद्दिसीन का रिवायात को सही कहना, पहले मसनद जाके पढ़ें, सही है। मुफ्ती फजल साहब ने रिवायत बयान करके क्या कहा है, सही है, क्या कहा है आप सुने ना, वो रिवायत को सुना रहे हैं। जी 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 जी, रिवायत को सुना रहे हैं आप, मैं आपको बताता हूँ, इसको छोड़ दें। नहीं, जो आपने अपनी किताब के अंदर लिखा है ना, आपने कहा है जो शख्स इस बात को बयान करे, इस बात को कि सैयदा ज़हरा को हज़रत उमर ने धमकी दी है, मैंने कहा ही नहीं है, अभी तो आप यही कह रहे हैं। अगर कहा है तो फिर रिकॉर्डिंग के अंदर, जी हाँ ठीक है, हाँ मैंने ये कहा, मुफ्ती साहब ने हजरत उमर की निस्बत से ये बात बयान की कि उन्होंने हजरत फातिमा को धमकी दी, सही, ठीक है, सही बयान कर रहे हैं, सही। मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी किताब है, इसका सफ़ा नंबर है 113। इस किताब के अंदर शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की किताब तोहफा नाशिरा से पेश किया था कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के सामने जब इबारत पेश की गई कि हज़रत उमर ने सुन लेना कि सईदा को धमकी दी, और उन्होंने कहा कि ये इस घर में नहीं बैत का, ये लोग बैठे हुए थे जी, शरीर लोग बैठे, फितना कर लोग बैठे हुए थे। ये आपने इसके अंदर लिखा है, हम शाह साहब की इस बात की तायद नहीं करते। कायल में सिर्फ मुफ्ती फजल हमदर्द का नाम नहीं है, अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा शाह वली, हाँ, तो आप जो बात जो तस्लीम करे वो अगर कातिल है तो मुफ्ती फजल हमदर्द है, तो शाह वली जी। आप सुन लें जी, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने बार बार जी इस बात को जो बयान किया है कि हजरत फातिमा को हजरत उमर ने धमकी दी, ठीक है ना, इनसे तो हम निपट लेंगे ना, बहुत हो गए ना, एक तो सामने खड़ा है जी, अगर तो आप इनके भी वकील बन जाएंगे तो अच्छी बात, हमें तो कोई एतराज नहीं है, ठीक है। मुकदमा सैयदा का लड़ना के शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अजीज का, ठीक है ना, सही है, बात को समझ कि मुफ्ती फजल हमदर्द साहब कातिल नहीं कहते, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बात कहाँ से शुरू हुई थी कि वो रिवायती सुन्नी नहीं है, सही, वो आजाद ख्याल सुन्नी है, सही है, ठीक है, रिवायती सुन्नी है, नहीं आ जाता हूँ उस पे, रिवायती सुन्नी किसे कहते हैं? रिवायती सुन्नी उसे कहते हैं कि जो रिवायत को अपनी असास नजरियात में जो सुन्नी हो, जी हाँ बिल्कुल वैसे ही। सुन्नियों का पहला अकीदा है कि हजरत अबू बकर अफजल हैं, ये तो अकीदा नहीं है, अहले सुन्नत का बुनियादी अकीदा है। आपने कहा अहले सुन्नत का बुनियादी अकीदा, किसने कहा है? आप नहीं मानते? ये किसने कहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सदाकत अली फरीदी साहब ने और अल्लामा ज़ोहर फरीदी साहब ने इसी अकीदे का दौरत किया, ये सुन्नियों का बलंडर है। देखिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, 10 उलमा अहले सुन्नत के नाम ले रहे हैं, मैं आपसे उसकी दलील तलब कर रहा हूँ। दलील ये तलब कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत की जितनी भी अकायद की किताबें हैं, हाँ, सब में लिखा हुआ है हजरत अबू बकर तमाम सहाबा से अफजल। हाँ बिल्कुल, इसके रद पे हम वीडियोस बना चुके हैं, सही, कि रिवायती सुन्नी कौन होता है, उसमें लिखा हुआ है कि जो शेखैन को तमाम सहाबा की फजीलत दी, ठीक है, नहीं लिखा हुआ जी, पूछ रहा हूँ क्या एक रिवायत इस अहले सुन्नत के बुनियादी अकायद में, ये हमारा मौजू नहीं है ना, मैं रिवायती सुन्नत मौजू नहीं है हमारा ना, ये हमारा मौजू नहीं है। मैं आपसे जो सवाल कर रहा था, आखिरी सवाल आपने मेरा काट दिया, मुफ्ती वाला जो क्लिप है वो तो सब देख लेंगे, आपने रुजू भी कर लिया खैर उससे। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने, मैं आपको आखिरी बात करके आपको सवाल की तरफ आता हूँ, सिर्फ मुसरफ साहब ने ये भी कहा कि सैयदा के साथ हुआ बहुत कुछ है, मैं आपको बताता हूँ। मुफ्ती फजल हमदर्द ने कहा है, देखें जो भी उन्होंने कहा है ना वो उनके बयान में वीडियो की शक्ल में मौजूद है, दुनिया पूरी ने देखा है, ऐसा ढका छुपा नहीं है कि आप पर इल्हाम हुआ और दूसरों पर वाज़ेह ना हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज है, दूसरी चीज ये है, अगर आप ये कहते हैं कि मुफ्ती फजल हमदर्द इसमें मुनफरिद हैं, अकेले हैं, क्यों बयान करते हैं, तो हम ये कहते हैं मुफ्ती फजल हमदर्द अकेले नहीं है,
नहीं, सुन लेना, बात सुन तो लेना, लिखा है ना, उन्होंने और तरह से लिखा है। सुन तो लेना, सुन तो लेना, उस तरीके को आप बयान करें कैसे अभी लिखा? आपने खुद बयान किया कि शाह अब्दुल अजीज ने कहा कि घर में फितना हो रहा था। ये मुफ्ती फजल कहता है, बिल्कुल बोलता है कि इस बात को उलमा सही मानते हैं। फजल हमदर्द साहब वो तो इसको आप बात समझे नहीं, वो तो अहल बैत को कभी फितना नहीं कहता। नहीं कहते ना, तो जी। शाह अब्दुल अजीज तो कह रहे हैं, जी जी, तो फर्क आ गया ना जुमले में, बिल्कुल फर्क आ गया। कंधों पे कुछ चढ़ रहे हैं फिर। मैं आपको अर्ज हर करता एक ने हूं, अपने अंदाज में रिवायत को तो सही माना है ना, तस्लीम तो किया ना रिवायत को, सही माना है। मतन को भी मैं सही माना है, इसमें सनद की तो बात ही नहीं की। कहाँ की है? उस मतन की बात की, आपने खुद लिखा है कि हम शाह साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। आपने खुद लिखा कि हम शाह साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि सईदा को धमकी दी गई हाँ, है। तो ठीक है, हम आप मानते हैं ना, ठीक है। इसमें ना शिया मुनफरिद हैं जिनको आपने जवाब दिया, यानी शहनशाह नकवी साहब, ना इसमें शिया मुनफरिद है ना मुफ्ती फजल हमदर्द, और इस रिवायत को एक शख्स ने नहीं 10 अफराद ने सही कहा। साबित करे ना, ये बंदे गिनाने से क्या हो जाएगा? हाँ, तो साबित करने की बात अब नहीं है। हाँ। अब ये है कि अहले सुन्नत के उलमा इसको सही मान, आप उसको सही मानते हैं, ये अलग बहस है, ये बहस अलग है। अच्छा, तला अलवी साहब, ये बहस अलग है। जो सही नहीं मानते वो बयान करने में क्या मसला होता है? आप मुझे इसमें लिखा हो, आप मुझे 10 नाम दें कि जिसने सुन लें। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं, ये हमारा मौजू नहीं है ना। अभी आखिरी सवाल मैं आपसे गांधी साहब वाला कर रहा था जो मुतवातिर का था, इसको साहब की राय से इत्तेफाक नहीं है। हाँ ठीक है, सही है, ठीक। यानी ये जो गांधी साहब ने कहा ये सही नहीं कहा, इससे इत्तेफाक नहीं है। फजल वाली राय से भी इख्तिलाफ। ठीक है नाज़रीन, हम आपसे चाहें वाली बात हमने दोहरा दी है कि रुजू वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। मैंने अर्ज ये किया था जी, वो अर्ज ये किया था कि मुफ्ती साहब रिवायती सुन्नी नहीं है, वहां से बात चली, वो आपने तस्दीक फरमा दी कि उन्होंने बिसराहत कहीं भी शेखैन के बारे में ये बात नहीं, ये आपने कहा कि उन्होंने बात की है, वही तो मैंने आपको तरदीद की है कि उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं की। हाँ वही कह रहा हूँ कि आपने तस्दीक फरमा दी, जी जी, मुफ्ती साहब ने ऐसा नहीं कहा, मैंने वो अल्फाज वापस ले ठीक है। कि मकसद ये था बात करने का कि मुफ्ती, जैसे मैंने कहा ना कि आप सुन्नी इसलिए मुल्ला अली कारी का हवाला दिया था। आप भी सुन्नी है ना, आपने इसमें मुल्ला अली कारी की, आपने अभी जब अकायद की बात करी थी तो आपने सुन्नियों के नाम दिए ना, में दिए हैं। असलन आप पूरी किताब उठा लें, असलन मैंने अपनी बातें की नहीं, असलन आपकी मुकदमा उठाए मेरा। तला अली साहब आपकी तो आपकी क्या है, यानी सुन्नियत में अगर देखा जाए खुलूस मनहज में आपकी क्या है, यानी आपकी और किसी शख्स की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। वैल्यू ना होती तो मैं आप मुझे यहाँ ना बिठाते। मैंने नहीं बिठाया आपको, आप आए थे, आपसे सवाल करनी है, किसी वजह से बिठा नहीं, अब वजह से तो ठीक है, हमने प्रोग्राम किया है जी जी, कोई वैल्यू नहीं है जी, तो ये अपलोड आप किस खुशी में करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा, आप कीजिएगा अपलोड, मुझे तो नहीं है इससे कोई गरज। मैं समझ गया जी कि आप मुझे तो नहीं, देखें हम बैठे थे किसी भी शख्स के साथ, देखें अभी सदाकत फरीदी साहब के साथ कुछ अफराद बैठे हैं, ठीक है ना, तो सदाकत फरीदी साहब क्या सुन्नियत में कोई असर रखते हैं? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक मनहज है, में आपका स्टेटस नहीं है। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैंने अपनी बात की है, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी बातें करते हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मेरी बात है, तो आपकी बात आपके लिए है ना, सुन्नियत के लिए नहीं है, एक उसूल नहीं है, खैर क्योंकि आप नहीं है ना, बस बात खत्म होगी। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और तला अली साहब से भी इजाज़त चाहते हैं और उनसे माज़रत खाएं अगर कोई हमने इनके साथ तलखलामी की हो। मुफ्ती साहब वाला शुक्रिया भी अदा करता हूँ जी, आपने वो जो तस्सीफ फरमाई है मुफ्ती, अल्लाह आपको खुश रखे कि आपने जो है वो अभी से यहीं पर रुजू कर लिया बजाय इसके कि तालिब इल्म है, हम कौन सा किसी के। ठीक है नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।